نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتی امر اللہ فلا تستعجلوہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ ان انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ اچھا جی، علم کی بات چل رہی ہے تو کوئی چھوٹے موٹے شعر بھی علم کے لحاظ سے جاری ہیں۔ امام شافعی کا ہم پیچھا چھوڑ دیتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک شعر ہے بڑا پیارا علم سے متعلق، وہ دیکھ لیتے ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں رضینا، اچھا یہ واقعی حضرت علی کا شعر ہے، یہ وہ نہیں ہے جو ہے واٹس ایپ پہ نہیں چل رہا ہوتا ہر بار کے ساتھ حضرت علی کا نام لگایا تھا، تو یہ واقعتاً حضرت علی کا شعر ہے، یہ ایسے فارورڈڈ چیز نہیں ہے کوئی۔ رضینا قسمت الجبار فینا، رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجحال مال۔ فإن المال يفنى عن قريب فإن المال يفنى عن قريب اچھا جی، حضرت علی فرماتے ہیں کہ رضینا قسمت الجبار فینا، ہم راضی ہیں جبار کی تقسیم پر ہمارے حق میں، ٹھیک ہے، جبار اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفت، تو حضرت علی فرما رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے تقسیم رکھی ہے اس کی تقسیم پر ہم کیا ہیں، راضی ہیں۔ لنا علم وللجحال مال، وہ تقسیم کیا ہے کہ ہمارے نصیب میں علم رکھ دیا گیا اور جاہلوں کے نصیب میں مال رکھ دیا گیا۔ اب کوئی شخص یہاں کہہ سکتا ہے کہ کیا ہر شخص جو مالدار ہے وہ لازمی جاہل ہوگا، یا کیا ہر شخص جو نادار ہے وہ لازمی علم والا ہوگا، تو ایسا نہیں ہے۔ بات کی جاتی ہے اکثر کو دیکھ کر، ہمیشہ، ٹھیک ہے، 100% کو دیکھ کر نہیں بلکہ غالب کو دیکھ کر۔ عمومی طور پہ آپ دیکھتے ہیں کہ جو شخص بھی مالدار ہوتا ہے اس کا انٹرسٹ پھر مال کمانے میں ہوتا ہے۔ بہت ریئر ہے کہ کوئی شخص بہت مالدار ہو اور بہت بڑا عالم بھی ہو، ٹھیک ہے نا، یہ بہت ریئر ہے کہ وہ کسی کی آپ کہہ لیں وراثت میں بہت زیادہ اس کو مال پہلے سے مل گیا، یا کسی کی پہلے سے کوئی فیکٹریاں چل رہی تھی، وہ ایک الگ بات ہے۔ انسان کے پاس وقت جو ہے وہی اسی وقت سے ہی انسان کچھ بنتا ہے نا، تو وہ وقت یا وہ مال کمانے کو دے سکتا ہے یا وہ علم کے لیے دے سکتا ہے، دو میں سے ایک ہی بات ہے۔ یعنی اپنی زندگی کی قیمتی 25-30 سال یا ایک بندہ علم کے لیے لگائے گا یا مال کمانے کے لیے، تو کسی ایک میں ایکسل کرے گا عام طور پہ۔ تو جو مال کمانے میں لگائے گا تو وہ اتنا علم حاصل نہیں کر پائے گا، اور جو علم کے لیے لگائے گا وہ اتنا مال حاصل نہیں کر پائے گا۔ تو یہ ایکسیپشن ہوتی ہے کہ کوئی شخص بیک وقت بہت زیادہ علم والا بھی ہو اور بہت زیادہ مالدار بھی ہو۔ 90% جو ہے وہ یا مال ہوتا ہے یا علم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لحاظ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو تقسیم ہے ہمارے لیے، ہم اس پہ راضی ہیں کہ ہمارے لیے علم رکھ دیا گیا اور جاہلوں کے لیے مال۔ تو ہماری جو ہسٹری ہے 1400 سال کی، صحابہ سے لے کر آج تک، اس میں جب آپ دیکھیں گے جتنے علمی لوگ ہیں تو آپ کو 99% علمی لوگ انتہائی مالی لحاظ سے نادار نظر آئیں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن ایک جو مسکنسیپشن ہے وہ یہ ہے کہ وہ کوئی رہ گئے لوگ تھے جنہوں نے یہ علمی کام کیا۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ
ہم آج چونکہ مشاہدہ یہ کرتے ہیں کہ جو لوگ ذرا دین کے رستے پہ جاتے ہیں تو وہ دنیا میں جیسے کچھ کر نہیں پا رہے ہوتے تو ادھر چلے گئے نا. مثلا ہم کیا کرتے ہیں کہ جو بچہ سب سے ذہنی لحاظ سے فارغ ہے انگریز اس کو ذرا حفظ میں ڈال دو, اپنی آخرت کے لیے بھی تو کچھ کرنا ہے نا, اپنی آخرت کے لیے ردی جو ہے وہ آخرت کے لیے جمع کرو. تو ہم تو کسی شارپ بچے کو حفظ نہیں کرواتے ہیں عمومی طور پر. اب الحمدللہ چینج آ رہا ہے معاشرے میں, لیکن جو پیچھے روش چلی آ رہی تھی وہ کیا تھی کہ جو ذرا ذہین بچہ ہے, شارپ بچہ ہے, اس کو ایجوکیٹر میں ڈال دو, سٹی اسکول میں ڈال دو, جو افورڈیبل نہیں ہے اسکول اس میں بھی ڈال دو, کسی طریقے سے قرضہ لے کے پڑھا لو. اور جو بچہ نہیں پڑھ پا رہا, فیل ہو رہا ہے, 2 سال ایک کلاس میں فیل ہوا ہے, اس کو اٹھا کر حفظ میں. تو لیکن جو اسلاف کا معاملہ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ وہ چونکہ کچھ کر نہیں سکتے تھے لہذا انہوں نے کیا کیا, دین کی طرف آ گئے. بلکہ اسلاف میں یہ ہوتا تھا کہ جو شارپ بچہ ہوتا تھا, جس کا ذہن زیادہ اچھا ہوتا تھا, اس کو وہ لگاتے تھے دین کے لیے. اور جب اس کو وہ دین کے لیے لگاتے تھے تو اس کا مال کمانے میں نہ کوئی انٹرسٹ ہوتا تھا اور نہ اس کو کوئی اس کی طلب ہوتی تھی. ٹھیک ہے, جو علم وہ حاصل کر رہا ہے اس علم کا خلاصہ کیا ہے کہ اصل آخرت ہے, اور آخرت کے لیے جو وقت آپ نے آخرت کے لیے کھپا دیا وہ بچ گیا, اور جو آپ نے دنیا کے لیے کھپایا وہ تو آپ نے کھا پی لیا, اس کا آپ نے حساب بھی دینا ہے. تو ان کا یہ سروکار ہی نہیں ہوتا تھا کہ ہم نے مال کمانا ہے. تو وہ کیوں نادار تھے یا کیوں غریب تھے یا کیوں ان کے پاس فائنینشیل کچھ نہیں تھا کہ وہ چاہتے ہی نہیں تھے نا, انہوں نے اس کی کوئی سٹرگل ہی نہیں کی, انہوں نے اس کی کوئی ایفرٹ ہی نہیں کی. اور یہ نہیں تھا کہ وہ بیچارے آپ کہہ لیں کہ ہر وقت یہ روتے رہتے تھے کہ ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں, ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں, بلکہ وہ اس پہ مطمئن ہوتے تھے. اور اگر انہیں کبھی کسی طرح سے مال مل رہا ہو تو پریشان ہوتے تھے. بہت بڑے امام گزرے ہیں, امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ, آپ ان کا تعارف بھی پڑھیں گے 1 سالہ کورس میں. تو یہ جو 4 بڑے امام فقہ ہیں, امام ابو حنیفہ, امام شافعی, امام مالک اور چوتھے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ہیں, یہ اپنے زمانے میں سب سے بڑے امام تھے. تو ہوا یہ کہ جو بادشاہ تھا اس زمانے میں, مسلمان بادشاہ تھا, اس کے ذہن میں کہیں سے ایک بات آ گئی اور اس نے ایک اپنا عقیدہ بنا لیا کہ قرآن جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے. اس کو کہتے ہیں خلق قرآن کا عقیدہ. ایک گمراہی اس کے ذہن میں آ گئی. اب ہو سکتا ہے کوئی شخص سوچے کہ کیا ہے, تو قرآن اللہ کا کلام ہے نا, کلام کسی کی صفت ہوتی ہے. میں جو گفتگو کر رہا ہوں یہ میرا کلام ہے, یہ میری تخلیق نہیں ہے, میری صفت ہے. تو قرآن مجید اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام ہے, وہ اس کی مخلوق نہیں ہے. تو اب اس کے ذہن میں آ گیا کہ نہیں جی مخلوق ہے. اب اس نے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ, چونکہ سب سے بڑے امام تھے, آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ مان جائیں گے تو باقی سب بھی مان جائیں گے. اب ان کو پش کیا گیا کہ آپ یہ مانیں, آپ یہ ریٹن دیں کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے. میں کہا بھائی مجھے کوئی حدیث پیش کر دو, کوئی آیت پیش کر دو, دلیل دے تو میں مان لوں گا, لیکن دلیل نہیں ہے تو میں نہیں مان سکتا. اب وہ چونکہ بادشاہ تھا, اس نے دلیل کیا دینی تھی, اس نے کہا اچھا جی آپ نہیں مانتے تو ٹھیک ہے. اس نے جناب جیل میں ڈلوایا اور خوب پھینٹی لگوائی, خوب مار ڈلوائی. اور روایات میں آتا ہے کہ اتنا مارا گیا ان کو, یعنی اتنی اذیت دی گئی کہ کسی ہاتھی کو اگر مارا جاتا تو وہ بھی بلا اٹھتا. اتنا ٹارچر کیا گیا کہ بالآخر ان کی زبان سے یہ بات نکلوائی جائے کہ قرآن اللہ کی مخلوق. اور اس دوران کسی نے ان کو کہا بھی کہ جبر اگر آپ پہ کیا جائے تو آپ کلمہ کفر کہہ سکتے ہیں. کوئی شخص گن پوائنٹ پہ یہاں پہ آپ کو کہے کہ جی کلمہ کفر کہیں تو آپ, دین نے رخصت دی ہے کہ آپ کلمہ کفر کہہ سکتے ہیں. اگر آپ کا دل ایمان پہ مطمئن ہے, آپ نے جبرن کہا ہے تو کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہ امام تھے, اگر وہ کلمہ کفر کہہ دیتے اور بعد میں وہ تائب بھی ہو جاتے یا وہ کہہ دیتے کہ میں نے تو جبر میں کہا تھا, تو پہلی بات سب تک پہنچ جاتی, دوسری نہیں پہنچتی. لہٰذا ان کے لیے پھر عزیمت کا رستہ تھا, تو انہوں نے نہیں گیو اپ کیا. ایٹ دی اینڈ وہ بادشاہ مر گیا, یعنی اس کی زندگی ختم ہو گئی. تو جو اگلا بادشاہ آیا وہ اس طرح کے مسئلوں میں نہیں پڑا, اور اس نے بجائے یعنی اس طرح کا عقیدہ اپنانے کے, اس کو ایک یعنی دکھ تھا کہ بھائی میرے بھائی نے یا جو بھی تھا اس نے جو ہے اتنا ظلم کیا ان کے ساتھ, تو اس نے ان کو رہا کر دیا. اور رہا کرنے کے ساتھ کمپنسیشن کے طور پہ, اپنے طور پہ, یعنی ظاہر ہے جب گلٹی فیل ہو رہا ہوتا ہے تو بندہ کہتا ہے یار کچھ کمپنسیٹ کر دو, تو اس نے کچھ مال ایک تھیلے میں ڈال کے بھجوایا. تو جب انہوں نے وہ مال دیکھا تو وہ رو پڑے. اب وہ لوگوں نے انہیں کہا کہ جی آپ کو تو اتنا مارا گیا کہ ہاتھی کو مارا جائے تو بلا اٹھے, آپ نہیں روئے, یہ پیسہ دیکھ کے آپ رو پڑے. تو انہوں نے کہا وہ آزمائش آسان تھی, یہ آزمائش مشکل ہے. تو ہمارے جتنے علمی لوگ تھے وہ یہ مانتے تھے کہ زیادہ مشکل آزمائش بھوکا رہنا, کم وسائل کے ساتھ رہنا نہیں ہے. زیادہ مشکل آزمائش کیا ہے؟ مال ہے. کیونکہ مشقت میں آپ ہوں گے وہ آپ کا ایک مسئلہ ہے, لیکن مال آپ کو غافل کر دیتا ہے اور وہ آپ کے خواب ایسے بنا دیتا ہے کہ بندہ کہاں سے کہاں جائے. ٹھیک ہے, تو لہٰذا یہ جتنا یہاں بات ہو رہی نا کہ ہمارے لیے علم ہے اور جاہلوں کے لیے مال ہے, تو ہمارے اسلاف کا
جو ٹرینڈ تھا وہ یہی تھا کہ وہ مال کمانے کے لیے تگودو کرتے ہی نہیں تھے. اچھا، نہ کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ مانگ کے کھاتے تھے. یہ بھی آج کا ایک جدید تصور آ گیا نا کہ بندہ مانگ کے کھا لے. نہیں، ان کا یہ معاملہ بھی نہیں تھا. اگر تو کسی انسٹیٹیوشن میں وہ ہیں تو جیسے ایک پولیس والا، ایک آرمی والا، ایک ڈاکٹر، ایک انجینئر کیا کرتا ہے؟ اپنے ادارے سے تنخواہ لیتا ہے نا، کیونکہ اپنی ساری صلاحیتیں اس کو دے رہا ہے. تو اسی طرح اگر ایک جیسے ٹیچرز ہیں، کوئی گورنمنٹ ٹیچر ہے یا پرائیویٹ اسکول میں یا کسی کالج میں ٹیچر ہے، تو وہ تنخواہ لے کوئی مسئلہ ہے؟ نہیں مسئلہ نا. اسی طرح جو دین پڑھا رہا ہے صبح سے لے کے شام تک، اگر وہ ایک انسٹیٹیوشن میں سرو کر رہا ہے اور وہاں سے اس کو کوئی سیلری مل رہی ہے تو یہ کوئی احسان اس پہ کوئی نہیں کر رہا، وہ سروسز دے رہا ہے. تو یا تو کوئی دارالعلوم ہے، کوئی مدرسہ ہے، وہ ان کو سیلری پے کر رہا ہے، یا پھر ان کا یہ ہوتا تھا کہ کوئی، آپ کہہ لیں کہ کوئی نہ کوئی ایسا ذریعہ ہوتا تھا جہاں سے ان کو انکم کچھ نہ کچھ آ رہی ہوتی تھی. لیکن وہ اپنے خرچے اتنے تھوڑے کر لیتے تھے کہ کوئی بڑی انکم کی ضرورت نہیں. مثلا کسی کے پاس 2-4 کھیت ہیں، اس میں جو فصل ہوئی سال کے اس کو پیسے آ گئے اور اس نے جو ہے وہ اس سے سال میں گزارا کر لیا. اسی لیے ہمارے ہاں بہت سے جو اسلاف ہیں انہوں نے شادیاں نہیں کی. امام بخاری کے بارے میں سب لوگ جانتے ہیں امام بخاری کون ہے. امام بخاری کی شادی نہیں ہوئی، ٹھیک ہے نا. اور بہت بڑے بڑے امام ہیں، امام نووی رحمہ اللہ، انہوں نے شادی نہیں کی. اس لیے نہیں کہ شادی کریں گے تو نیک نہیں ہو پائیں گے. اپنے آپ کو ایسا انہوں نے کھپایا علم کے رستے میں کہ ان کو کبھی اس بات کا خیال ہی نہیں آیا کہ اب میں شادی بھی کر لوں یا 4 پیسے جمع کروں یا کچھ کروں. بس وہ لگے رہے علم کے رستے میں اور انہوں نے ان کی زندگی اس طرح گزر گئے. اچھا، یہ تو لوگ پرانے لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں. ابھی ریسنٹ آپ کو میں ایک مثال دوں بڑی حیران کن. ایک نام ہے جو کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، بہت غیر معمولی نام ہے، کئی لوگوں کو شاید معلوم بھی ہوگا. ڈاکٹر حمید اللہ. ان کی کوئی مطلب کچھ سال پہلے ڈیتھ ہوئی ہے اور 90+ ایج تھی ان کی، شاید 96 ایئر ان کی ایج تھی جب ان کی ڈیتھ ہوئی. انہوں نے بہت بڑا علمی کارنامہ کیا پچھلی صدی میں. یہ فرینچ تھے اور بہت سی زبانوں پر ان کو عبور تھا. پاکستان بھی آئے، ان کے خطبات یہاں ہوئے، لیکچرز ہوئے، شعر ہم پڑھ رہے تھے. تو علم جو ہے، جو لوگ علم کے رستے پہ چلنا چاہتے ہیں ان کے لیے ایک میسیج اس شعر میں یہ موجود ہے کہ پھر وہ مال کی طلب کو دل سے نکال دیں. ٹھیک ہے، تو ایک ہی جگہ آپ ایکسل کر سکتے ہیں، یا علم میں یا پھر مال میں. تو آج کل ایک عجیب ٹرینڈ یہ بھی پیدا ہو گیا ہے کہ جی پیسہ آپ کے پاس ہوگا تو آپ یہ بھی اچھا کر لیں گے، آپ وہ بھی اچھا کر لیں گے، اور پیسہ ہوگا تو یہ بھی ہو جائے گا، وہ بھی ہو جائے گا. تو یہ بات کتنی ہی اچھی کیوں نہ لگتی ہو، لیکن یہ ہسٹری کے اگینسٹ ہے. ایون آپ مسلموں کے علاوہ غیر مسلموں میں چلے جائیں اور ان میں دیکھیں جن لوگوں نے بڑے بڑے علمی کارنامے کیے وہ کس حال میں رہتے تھے، ان میں سے کتنے امیر لوگ تھے. تو اگر پیسے کے ذریعے اچھا پروڈیوس کر سکتا ہو بندہ، تو پھر ہسٹری میں یہ ہونا چاہیے تھا کہ جو بڑے بڑے کارنامہ کرنے والے لوگ ہیں وہ امیر ہونے چاہیے تھے. اگر آپ کو پوری ہسٹری میں مسلمانوں اور کافروں دونوں کی کوئی ایسا شخص جس نے علمی کارنامہ کیا ہے، اگر وہ آپ کو امیر نظر آئے گا تو وہ جدی پشتی امیر ہوگا. ٹھیک ہے، اس نے پیسہ کما کے وہ امیر نہیں بنا ہوگا. بس ٹھیک ہے، خاندان امیر تھا، زمینیں تھی، کوئی نہ کوئی اس طرح کا معاملہ تھا تو پیسہ آتا رہتا تھا. یہ نہیں تھا کہ اس نے دن رات ایک کر کے اسٹرگل کر کے وہ 20 سال لگا کے کمائے تھے. وہ جیسے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہیں، بہت مالدار تھے، لیکن کیسے مالدار تھے؟ ان کا خاندانی کاروبار تھا اور کاروبار ملازمین کے ذریعے تھا. یعنی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ صبح سے لے کر رات تک جو ہے وہ علمی مجلس میں بیٹھے ہوتے تھے، ڈسکشنز ہو رہی ہیں، وہ سارا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا، لکھا جا رہا ہے. تو وہ جا کے کاروبار نہیں کرتے تھے، لیکن چونکہ وہ اوپر سے بنا ہوا تھا، والد صاحب کی طرف سے ان کے کاروباری سلسلہ بنا ہوا تھا، لوگ لے کے جاتے تھے، سامان بیچتے تھے، واپس آتے تھے، وہ صرف انسٹرکشنز دیتے تھے. انہوں نے کوئی اسٹرگل کر کے وہ پیسہ کمایا نہیں ہے کہ وہ امیر ہوئے ہوں، اور وہ تو کوئی بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا. آگے وہ مزید بتا رہے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کہ فَإِنَّ الْمَالَ يَفْنَى عَنْ قَرِيبٍ، کہ جو مال ہوتا ہے وہ بڑی جلدی فنا ہو جاتا ہے. کروڑوں ہوں، اربوں ہوں، وہ بندہ کنزیوم کرتا جا رہا ہے. اور وَإِنَّ الْعِلْمَ بَاقٍ لَا يَزَالُ، اور علم جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ باقی رہتا ہے، اس میں کوئی زوال نہیں ہے. ان دو طرح کی دولتیں ہیں. ایک دولت ہے جو ہر وقت خرچ ہی ہوتی رہتی ہے اور بندہ ہر وقت پریشان ہی ہوتا ہے کہ اور آئے گی تو کچھ کام چلے گا ورنہ نہیں. جبکہ علم کا معاملہ یہ ہے کہ یہ ایسی دولت ہے جو کہ زائل نہیں ہوتی، یعنی خود بندہ اگر اس کی ناقدری نہ کرے تو وہ محفوظ رہتی ہے. بہرحال تو علم کے حوالے سے ہم نے کچھ بنیادی گفتگو کی ہے. آج ہم بات کریں گے علم کے ذرائع پر. ہم جب علم کے ذرائع پر بات کر رہے ہیں تو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ علم کہاں کہاں سے پڑھ سکتے ہیں. علم کے ذرائع کا مطلب ہے کہ جو علم بھی پیدا ہوا یا پیدا ہو رہا ہے یا پیدا ہوگا وہ آیا کہاں سے یا کہاں سے آئے گا. یعنی آپ کہتے ہیں مین سورس علم کا کیا ہے. تو علم کے جو ذرائع ہیں یا علم کے جو ماخذ ہیں ان کو ہم پہلے تو 2 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں.
ایک ذرائع جو ہیں ہم انہیں کہیں گے وہ قابل قبول ذرائع ہیں یا قابل اعتبار کہہ لیجیے زیادہ بہتر ہے، قابل اعتبار ذرائع ہیں، اور دوسرے جو ذرائع ہیں انہیں ہم کہیں گے وہ ناقابل اعتبار ذرائع ہیں۔ ناقابل اعتبار ذرائع کی کوئی بات ٹھیک ہو سکتی ہے، یہ نہیں ہم کہہ رہے کہ نہیں ہو سکتی، لیکن آپ اعتبار نہیں کر سکتے۔ جیسے رستہ چلتا ہوا شخص کوئی آپ کو بات بتا دے تو اب لازمی نہیں ہے کہ وہ غلط کہہ رہا ہوگا، لیکن آپ کیسے ٹرسٹ کریں اس پہ؟ آپ اس کو جانتے ہی نہیں ہیں وہ کون ہے کیا ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ بھائی میں تمہاری بات پہ یقین نہیں کر سکتا جب تک کوئی اور دلیل مجھے نہ مل جائے۔ تو یہ جو قابل اعتبار ذرائع ہیں یہ اپنی جگہ انڈیپینڈنٹ ذرائع ہیں، اور ان کی بنیاد پر جو ہے وہ بات لی جا سکتی ہے، جبکہ جو ناقابل قبول ذرائع ہیں ان کو اپنی بات ثابت کرنے کے لیے کوئی اضافی سپورٹ چاہیے ہوگی، تب جا کے اس کی بات لی جائے گی۔ جو قابل اعتبار ذرائع ہیں اس میں سب سے پہلے جو آج سب سے زیادہ مشہور ذریعہ ہے وہ ہے حواس خمسہ، 5 سینسز۔ یہ علم کے ذرائع میں سے ایک ذریعہ ہے، ٹھیک ہے جی؟ آپ اسی کو سائنس بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو سائنس کا سورس کیا ہے؟ 5 سینسز ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یعنی جو 5 سینسز کے تھرو چیزیں حاصل ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ ان سینسز کے استعمال کے لیے انسٹرومنٹس بنا لیے گئے کہ وہی آنکھ جو ادھر تک دیکھ سکتی تھی اس کے سامنے ایک دوربین رکھ دی گئی تو وہ دور تک دیکھ رہی ہے، لیکن آنکھ پیچھے سے ہٹا دیں تو کیا ہوگا؟ وہ دوربین تو کسی کام کی پھر نہیں رہی، الٹیمیٹلی تو انسان نے اس کو پروسیس کرنا ہے۔ تو اسی طرح جو ہے وہ جو سنا جا سکتا ہے، جو دیکھا جا سکتا ہے، جو چکھا جا سکتا ہے، جو چھوا جا سکتا ہے، جو سونگا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ سینسز ہیں، ان کے ذریعے ڈیٹا فیڈ ہوتا ہے انسان کے پاس اور پھر اس کو پروسیس کرتا ہے تو کسی نتیجے تک پہنچتا ہے۔ دوسرا علم کا جو ذریعہ ہے وہ ہے عقل، ٹھیک ہے؟ علم کا دوسرا بڑا ذریعہ عقل ہے، یہ بھی مشہور ہے، سب کو معلوم ہے کہ بھائی علم جو ہے یہ اس کی یعنی اس کی دلیل کیا ہے؟ عقلی دلیل۔ یعنی یا جب میں آرگومنٹ دوں گا تو اس کے ثبوت میں کیا کروں گا؟ یہ اس کے ذریعے ثابت کر دوں گا۔ یعنی جو ایکسپیریمنٹ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ حواس خمسہ ہی ہے نا؟ میں ایکسپیریمنٹ کر کے جب آپ کے سامنے ایک چیز ثابت کروں گا تو آپ اس ایکسپیریمنٹ کو حواس خمسہ کے ذریعے ویریفائی کر لیں گے، تو ایک سورس ہی ہو گیا۔ یا میں آپ کو دلیل دوں گا کون سی؟ عقلی لاجک دوں گا تو آپ اس کو مان لیں گے، مجھے کوئی ایکسپیریمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے بس ریشنل دلیل دے دی، آپ نے مان لی، یہ بات ٹھیک ہے۔ تیسرا علم کا بڑا ذریعہ ہے خبر۔ ان تینوں میں سے آپ کے خیال میں سب سے بڑا علم کا ذریعہ کون سا ہوگا؟ خبر۔ خبر ابھی آئیں گے اس کی تفصیل پہ۔ ابھی خبر کا لفظ دیکھ کے آپ کو لگا ہوگا خبروں کی بات ہو رہی، ٹھیک ہے نا؟ خبروں کی بات نہیں ہو رہی، نیوز کی بات نہیں ہو رہی، خبر ایک ذریعہ علم ہے، اور سب سے زیادہ تفصیلی ڈسکشن ہماری شاید خبر پہ ہی ہوگی، ٹھیک ہے؟ آتے ہیں اس کی تفصیل کی طرف۔ پہلے دیکھیے ناقابل قبول ذرائع یا ناقابل اعتبار ذرائع کیا ہیں۔ نمبر 1 اس میں آ جائے گا خواب۔ خواب کے ذریعے بھی آپ کو ایک بات پتہ چل سکتی ہے۔ آپ نے خواب میں کچھ ہوتا ہوا دیکھا، کسی کو کچھ کہتے ہوئے سنا، کہ کوئی آپ نے چیز دیکھی خواب میں، مشاہدہ کسی چیز کا خواب میں کیا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ قابل اعتبار ہے؟ تو خواب جو ہے ہم کہتے ہیں قابل اعتبار نہیں۔ دین نے بھی کہا ہے کہ جو سچے خواب ہیں وہ نبوت کا 46واں حصہ ہے، یعنی پہلے تو اس کو کوالیفائی کرنا چاہیے کہ وہ خواب سچا ہے، اور پھر قرآن مجید اور احادیث میں پتہ چلتا ہے کہ خواب کی اور اقسام بھی ہیں، یعنی انسان پریشانی میں ہوتا ہے تو بعض کا وہ چیز اس کو خواب میں دکھائی دیتی ہے، یا اور بھی ہیں۔ تو خواب ایسی چیز نہیں، ایون دین میں بھی یہ چیز سمجھ لیجئے کہ دین میں بھی کسی کو کتنا ہی نیک خواب کیوں نہ آئے، کتنا ہی اچھا خواب کیوں نہ آئے، وہ بائنڈنگ نہیں ہوتا، یعنی اس کے ذریعے وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اب یہ بات لازم ہو گئی ہے۔ بڑی سے بڑی بات جو خواب کی ویلیو ہے وہ یہ ہے کہ جس کو خواب آیا ہے، اگر اس کو یہ لگتا ہے کہ اس کے خواب میں جو بات ہے وہ شریعت کے اندر ہے، وہ شریعت سے باہر نہیں ہے، تو وہ اس پر خود عمل کرنا چاہے تو کر لے۔ یہ جو آج ہمارے یہاں ایک ٹرینڈ بن جاتا ہے نا کہ فلاں بزرگ کو خواب آیا کہ یہ ذکر اتنی دفعہ پڑھنا ہے اور اس سے کرونا ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ اس کی ویلیو نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے اس کی ویلیو؟ کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ دوسرا بندہ ویریفائی کیسے کرے کہ اس کو خواب آیا ہے؟ یعنی وہ سچ کہہ رہا ہے، وہ جھوٹ کہہ رہا ہے، یہ بھی ویریفائی کرنا مشکل ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نعوذ باللہ کو ایسا تو نہیں ہے کہ دین میں کمی رہ گئی تھی جو کمی
بعد میں خوابوں کے ذریعے پوری امت کو بتائی جا رہی ہے، تو یہ کوئی سورس ایسا نہیں ہے۔ ہاں انڈیویجول کو الرٹ کیا جا سکتا ہے، مثلا بالفرض میں ایک ذکر نہیں کر رہا اور مجھے خواب آیا اور خواب میں میں نے وہ ذکر سنا، تو وہ میرے لیے ایک اشارہ ہوگا کہ بھئی یہ ذکر تم نہیں کر رہی، کرو بس۔ اور اگر وہ ذکر دین کے مطابق ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں کوئی ایسا ایلیمنٹ نہیں ہے جو شریعت سے ٹکراتا ہو، تو یعنی خود خواب کو کوالیفائی کرنے کے لیے کچھ شرائط پر پرکھنا پڑتا ہے، تب جا کے پتہ چلتا ہے کہ وہ ہے یا نہیں۔ تو سورس آف نالج ہے لیکن ریلائبل نہیں ہے۔ بہت ریئر چانسز میں خواب کے ذریعے کوئی آپ کو کوئی بات معلوم ہو سکتی ہے، اور زیادہ چانسز میں وہ ریلائبل نہیں ہوگا۔ جی ہاں، اس کی اگر ورتھ ہے بھی تو آپ کے لیے ہے، ہاں ہاں، اس وہ آپ انڈیویجول آپ کے لیے ہے۔ مثلا بالفرض آپ نے خواب میں دیکھا کسی بزرگ نے آپ کو کہا کہ تم ظہر کی نماز کے بعد 4 نفل پڑھا کرو، تو نفل پڑھنے میں کوئی مسئلہ نہیں۔ اب آپ لوگوں کو بتانا شروع کر دیں کہ یہ سب لوگ ظہر کے بعد 4 نفل پڑھیں، یہ غلط ہو جائے گا، کیونکہ اگر یہ بات ایسے ہوتی تو دین میں پہلے بتا دی جاتی۔ ہاں ہو سکتا ہے میرے اندر کوئی نفسی کمزوری ہے، اس کمزوری کے لیے مجھے یہ ایک الرٹ کیا گیا کہ میں نوافل میں اضافہ کروں، تو میں کر لوں، اپنے لیے میں کر لوں۔ اسی طرح اگر خواب میں یہ آئے کہ تم نے فجر کی نماز 4 رکعت فرض پڑھنی ہے، تو کیا ہوگا؟ یہ نہیں مانی جائے گی، کیونکہ شریعت سے ٹکرا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ناقابل اعتبار ذرائع میں سے جو ہے وہ کشف ہے، ٹھیک ہے۔ کشف کیا ہوتا ہے؟ نہیں، کشف اور الہام الگ الگ ہے۔ کشف یہ ہوتا ہے کہ مجھے کچھ ایسے چلتے چلتے دکھائی دے، یعنی یہ دیوار ہے یا یہ فضا ہے سامنے، آپ سب دیکھ رہے ہیں، آپ کو کچھ دکھائی نہیں دے رہا، مجھے کوئی بندہ دکھائی دے رہا ہے ایسے سامنے، اور وہ مجھے کچھ کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں کشف، کہ آپ کو کوئی شاید دکھائی دی، ایک خواب ہے، خواب میں جو چیز آپ دیکھتے ہیں وہ سوتے ہوئے دیکھتے ہیں، جاگتے ہوئے اگر آپ کو کوئی چیز دکھائی دے جو اور کسی کو دکھائی نہیں دے رہی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ کشف۔ تو بہت سے بزرگ جو ہیں یا نیک لوگ جو ہیں وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں کشف ہوتا ہے، یعنی کشف ہونے سے مراد یہ ہے کہ ہمیں کوئی مقدس ہستیاں جو ہیں وہ دکھائی دیتی ہیں اور وہ ہمیں کچھ انسٹرکشنز دے رہی ہوتی ہیں۔ اب اگین اس میں مسئلہ کیا ہے کہ نمبر 1 تو یہ ویریفائیبل نہیں ہے، یعنی بالفرض ایک بندہ کہے مجھے کشف ہوا ہے، تو آپ ویریفائی کیسے کریں گے اس کو ہوا یا نہیں ہوا؟ جتنے چانسز ہیں کہ وہ سچ بول رہا ہے اتنے چانسز ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہو، نمبر 1۔ نمبر 2، ضروری بھی نہیں ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہو، شیطان کھیل سکتا ہے اس کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ شیطان اس کے ساتھ کھیل سکتا ہے کہ نہیں کھیل سکتا، ٹھیک ہے نا، کہ شیطان اس کو ہو سکتا ہے دکھائی دے رہا ہو اور وہ کسی شکل میں آیا ہو، ٹھیک ہے۔ بلکہ یہاں ایک دلچسپ بات ہے بڑی، یہ خوابوں اور ان چیزوں سے متعلق۔ وہ ایک صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک بندے نے انہیں بتایا کہ جی میں 25 سال سے ایک دینی جماعت کا حصہ ہوں اور میں نے اپنی زندگی کھپائی اس جماعت کے لیے۔ تو انہوں نے سے پوچھا کہ آپ نے یہ جماعت کیوں چوز کی، یعنی کوئی بھی کوئی جماعت ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے 25 سال پہلے خواب آیا تھا اور میں نے خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، پورے آپ کی داڑھی مبارک سفید، آپ کے سر کے سارے بال سفید، نورانی چہرہ، آپ نے سفید لباس پہنا ہوا ہے، اور آپ نے مجھے فرمایا کہ اس جماعت میں شامل ہو جاؤ، تو میں اس جماعت میں شامل ہو گیا۔ تو اب ان صاحب نے فوراً ان کو لپک کے کہا کہ تم نے خواب میں شیطان کو دیکھا ہے۔ وہ چونک گئے، 25 سال کی انویسٹمنٹ ہے، زندگی پوری کھپا دی ایک جماعت میں، اور یہ اتنی بڑی بات کہ میں کہہ رہا ہوں میں نے اللہ کے قسم کو دیکھا، اور یہ کیا کہہ رہا ہے تم نے شیطان کو دیکھا۔ تو اس نے کہا کہ بھئی صحیح احادیث کے ذریعے ہمیں یہ بات معلوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فوت ہوئے تو آپ کی داڑھی مبارک میں کل 13 یا 14 یا میکسیمم 20 بال سفید تھے، یعنی آپ کے 20 سے زیادہ بال سفید ہوئے ہی نہیں۔ اب دیکھیں ہوا کیا بیسیکلی، کہ اس کو ظاہر دین کا پتہ ہی نہیں ہے نا، نہ اس نے حدیث پڑھی نہ قرآن پڑھا، اس نے بس ایک خواب پہ چل گیا وہ، ٹھیک ہے۔ تو ایک خواب میں وہ اس نے، اب ظاہر کوئی بھی اس نے بزرگ ہستی دیکھ لی، کوئی یعنی سفید بالوں والا، سفید وہ والا دیکھ لیا، تو ہمارا چونکہ اعتقاد اتنا ہے کہ ہم کبھی قرآن سنت کو تو دیکھیں گے نہیں، ہم تو اس پہ وہ کر لیں گے۔ تو اس نے کہا یہ تو ہو نہیں سکتا کہ وہ اللہ کے رسم ہو، کیونکہ آپ کی تو تفصیل ہمیں حدیث میں بتا دی گئی کہ آپ کیسے تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ شیطان تھا جس نے ورگلایا تمہیں اور تمہیں ایک جماعت کا حصہ بنا دیا اور تم نے کھپا دیا۔ تو پھر انہوں نے مزید اگلی بات بڑی اہم کہی، انہوں نے کہا کہ ایگزیکٹ یہی خواب کے دعوے دار 2 ایسی جماعتوں کے لوگ کریں گے جن دونوں جماعتوں کے لوگ ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں، یعنی جماعت اے جماعت بی کو کافر کہتی ہے اور جماعت بی جماعت اے کو۔ تو جماعت اے میں آپ کو سینکڑوں لوگ مل جائیں گے جو کہیں گے کہ ہم نے خواب میں اللہ کے قسم کو دیکھا، انہوں نے کیا کہا ہمیں کہ اس جماعت میں شامل ہو جاؤ، اور جماعت بی کے لوگ بھی یہ کلیم کر رہے ہوں گے کہ ہم نے اللہ کے قسم کو خواب میں دیکھا اور انہوں نے ہمیں کہا کہ اس جماعت میں شامل ہو جاؤ۔ تو اب دونوں کی بات ٹھیک ہو سکتی ہے بیک وقت، ایک دوسرے کو کافر کہہ رہا ہے، وہ اس کو کافر کہہ رہا ہے، اور دونوں کا دعویٰ کیا ہے کہ ہم نے خواب میں اللہ کے قسم کو دیکھا اور انہوں نے ہمیں اس جماعت میں شامل ہونے کا
کہا ہے. تو اس لیے خواب کے ریلائبل ہونے کو یہ اتنا آسان نہیں ہے. اب ضمناً بات ہو رہی ہے خواب کی، تو میں ایک بات اور عرض کر دوں، کیونکہ ہمارے یہاں یہ بہت مسئلے ہیں خوابوں کے حوالے سے، پتہ نہیں پوری عمارتیں کھڑی کر دی جاتی ہیں. ہمارے جو اسلاف گزرے ہیں، محدثین، مفسرین، ان میں سے کئی لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے. اور آج تو بہت کثرت سے لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھتے ہیں. آپ ان دونوں کے خوابوں کا انالیسس اگر کریں تو آپ کو ایک بڑا فرق نظر آئے گا. جو ماضی کے بڑے لوگ ہیں جنہوں نے واقعتاً دین کی خدمت کی ہے، یعنی جن کی دین کی خدمت پوری امت مانتی ہے، امام بخاری، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، یہ سب لوگ ان کو پوری امت مانتی ہے نا، تو ظاہر ہے ان کی ریلائبلٹی زیادہ ہے نا، اور وہ شروع کے لوگ بھی ہیں. آج والوں کی ریلائبلٹی ان کے مقابلے میں کم ہے. تو جو شروع والے ہیں ان کے خواب آپ کو نظر آئیں گے سمبولک ہیں اور مختصر ہیں. مثلا امام بخاری رحمہ اللہ نے اللہ کے نبی کو خواب میں دیکھا، اور خواب صرف اتنا سا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پر لیٹے ہوئے ہیں اور امام بخاری جو ہے وہ پنکھی جھول رہے ہیں، اور یعنی وہ چاہ رہے ہیں کہ مکھی کوئی نہ بیٹھ سکے. ٹھیک ہے نا، جیسے ہوتا نا اوپن جگہ ہے تو آپ پنکھی جھول رہے ہیں تاکہ کوئی مکھی نہ بیٹھ سکے. بس یہ اتنا خواب ہے. نہ امام بخاری کو اللہ کے وسلم نے کچھ کہا، ٹھیک ہے نا، کوئی 15-20 منٹ کا خواب نہیں ہے. لیکن آپ ریسنٹ لوگوں کو دیکھیں گے تو وہ تو خواب بیان کریں گے، میں یہاں گیا، پھر یہ ہوا، پھر ہم ادھر مڑے، پھر ادھر گئے، پھر اللہ کے وسلم نے یہ فرمایا، پھر میں نے یہ عرض کیا، پھر یہ ہوا، پھر وہ ہوا، پھر وہ ہوا. تو حیرانگی پہلی جو ہوتی ہے وہ اس بات پہ ہوتی ہے کہ بھائی اسلاف کے خواب تو بہت ہی مختصر اور سمبولک ہیں. یعنی اس میں ایک علامت، امام بخاری کے خواب میں علامت کیا تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جھوٹ باندھے جائیں گے، یعنی جو مستند، جو آپ کہہ لیں کہ جو جھوٹی حدیثیں گھڑی جائیں گی، اس کے آگے بند باندھنے والے کون ہوں گے؟ امام بخاری. تو امام بخاری کی زندگی پوری نظر آتی ہے کہ انہوں نے پوری زندگی حدیث کی حفاظت پہ کام کیا. کیسے کیا؟ کہ اتھینٹک احادیث مرتب کی، جس سے جو اتھینٹک نہیں تھی وہ واضح ہو گئی. لیکن ابھی جو ریسنٹ لوگ ہیں وہ جب خواب سنانے شروع کرتے ہیں تو وہ ایپیسوڈ شروع ہو جاتی ہے. یہ بھی ہوا، وہ بھی ہوا، وہ بھی ہوا، اور ہر دوسرے دن خواب آ رہا ہے، اور یہ ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے. یہ بات اٹ سیلف ڈاؤٹ پیدا کر دیتی ہے. اور ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ انہوں نے خواب نہیں دیکھا ہوگا. مسئلہ کیا ہے؟ خواب تو دیکھا ہے. اس خواب میں جو دیکھا ہے یہ اس کی سمجھ ہے کہ اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے. ہو سکتا ہے اس نے پتہ نہیں کیا دیکھا ہو. اچھا، پھر یہاں پہ غلط فہمی یہ بھی پیدا ہوتی ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم مجھے خواب میں دیکھو تو تم نے مجھے ہی دیکھا ہے، کیونکہ شیطان میری شکل اختیار نہیں کر سکتا. یہ اتھینٹک حدیث ہے، لیکن اس حدیث کو سمجھنے میں لوگوں کو غلطی لگی ہے. یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہی ہے. کیوں کہی ہے؟ کیونکہ صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہوا تھا. تو صحابہ کو آپ نے بتایا کہ اگر تم کبھی خواب میں مجھے دیکھو تو تم مجھے ہی دیکھو گے، کیونکہ شیطان میری شکل اختیار نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. اب جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہی نہیں ہوا، اس کو خواب میں کوئی بھی شکل دکھائی دے دے اور وہ یہ تاثر پیدا کرے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو وہ ویریفائی کیسے کرے گا؟ صحابہ یہ ویریفائی کر سکتے تھے کیونکہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہوا تھا، اور وہ شکل جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت ہے وہ کوئی اور اختیار، وہ شیطان اختیار نہیں کر سکتا خواب میں. ٹھیک ہے. برل تو کشف جی بھئی 10 لاکھ لوگوں نے دیکھا، لیکن ہمارے نزدیک اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. وہ ہے تو ان کے لیے. ٹھیک ہے. اور ان میں سے کتنے خواب ہیں جس کی آپ تحقیق کریں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ وائزوں کے قصے کہانیاں کہ کسی کتاب میں ہے ہی نہیں. یعنی ان میں سے بہت سے خواب جو ہم نے سنے ہوئے ہوتے ہیں وہ بعد کو پتہ چلتا ہے کہ کسی کتاب میں ہے ہی نہیں، وہ تو کسی وائز نے گھڑا ہے اپنے پاس سے. تو مسائل ہیں بہت زیادہ. جی دیکھیں، سورہ یوسف میں یہ نہیں ہے کہ ان کو کشف ہوا. سورہ یوسف میں یہ ہے کہ اللہ نے انہیں نشانی دکھائی. اس پہ لوگوں میں سے کچھ کی رائے یہ ہے کہ وہ کشف ہوا تھا. آیت میں یہ بات نہیں. آیت میں یہ کہ اللہ نے ان کو نشانی دکھائی. اب وہ نشانی کسی چیز سے ان کو انڈیکیشن ملی. جیسے بعض اوقات ہمیں کسی بات سے مثلا بالفرض ہمیں کوئی خیال آیا برا، اور وہ خیال آیا اور ہم نے ادھر مڑ کے دیکھا تو ہمیں سامنے قرآن مجید پڑھا ہوا دکھائی دیا. تو اس قرآن مجید سے ذہن میں آیا کہ نہیں ہمیں یہ چیز منع ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ ضروری نہیں ہے کہ وہ چیز خواب یعنی سامنے دکھائی ہی دے. انڈیکیشن کسی بھی چیز کے ذریعے ہو سکتی ہے. ذہن میں خیال ڈالا جا سکتا ہے، ایک دم سے کوئی ایسا خیال آ گیا، ٹھیک ہے نا. تو وہ ایک رائے ہے کہ اصل میں وہ کشف ہوا تھا، اور کشف کیا ہوا تھا کہ انہیں حضرت یعقوب دکھائی دیے تھے، اور وہ ایک اوپینین ہے. ٹھیک ہے. وہ قرآن و سنت میں نہیں ہے. اچھا جی ایگری کر رہے ہیں کہ کشف ہوتا ہے.
کشف تبھی تو ہم نے ادھر لکھ رہے ہیں نا، خواب بھی ہوتا ہے، کشف بھی ہوتا ہے، لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا اعتبار کرنا اس کا کوئی طریقہ نہیں ہے. کوئی بھی کہے کہ مجھے کشف ہوا تو ہم اس کو ویریفائی نہیں کر سکتے. اور دین کے معاملے میں خاص طور پہ یہ کہ دین کیا ہے وہ مضبوط ذریعے سے آپ تک پہنچے گا، کیونکہ آپ کی آخرت کا معاملہ ہے. وہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی یہ نہیں کرے گا کہ بعد کے زمانوں میں دیکھیں پوری عیسائیت جو گمراہ ہوئی ہے وہ اس کشف کے ذریعے ہوئی ہے. پتہ ہے آپ کو پوری جو عیسائیت گمراہ ہوئی، اس پوری عیسائیت کی گمراہی کے پیچھے جو سب سے بڑا کانسیپٹ ہے وہ یہ کشف ہے. یہ جب ہم سوال پہ آئیں گے مغرب کیا ہے تو اس میں تھوڑا سا تفصیل سے دیکھیں گے. سینٹ پال جو تھا، سینٹ پال کا دعویٰ ہی یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے رفع سماوی کے بعد اس نے کہا کہ مجھے عیسیٰ علیہ السلام دکھائی دیتے ہیں اور وہ مجھے انسٹرکشنز دیتے ہیں. لوگوں کا عیسیٰ علیہ السلام سے محبت اور لگاؤ اتنی تھی کہ انہوں نے یہ ویریفائی کرنا یا اس کے اوپر ڈاؤٹ کیا ہی نہیں کہ یہ غلط بھی کہہ سکتا ہے. اور اس نے پورے عقائد بدل دیے. اس نے کہا آج عیسیٰ علیہ السلام آئے انہوں نے مجھے یہ کہا، آج آئے انہوں نے مجھے یہ کہا. تو اس نے تثلیث کا عقیدہ تک گھڑ لیا اس طرح سے، ٹھیک ہے نا. اور یہ سارا کچھ گھڑ لیا. لوگوں نے کیوں یقین کر لیا کہ بھائی اس کو تو عیسیٰ علیہ السلام دکھائی دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو سارا کشف کا چکر تھا جس کے ذریعے اس نے پورا ایک، اسی لیے جو آج عیسائیت ہے وہ عیسائیت نہیں ہے، وہ پالزم ہے وہ، ٹھیک ہے. اور وہ سارا کشف کے اوپر کھڑا ہوا ہے. اچھا اسی طرح ایک اور شے ہے، یہ چیزیں ہیں ساری ایکچوئل، یہ ہوتی ہیں یا ہو سکتی ہیں. مسئلہ یہ ریلائبل نہیں، ٹھیک ہے، ریلائبلٹی نہیں ہے. ہمیں کوئی ان ذرائع سے کہے گا تو ہم کہیں گے ہمارے لیے یہ بائنڈنگ نہیں ہے، یہ کوئی مضبوط دلیل نہیں. کون نبی کا تو معاملہ ہی ہو رہا ہے نا، وہ تو ہے ہی معصوم. معصوم کا مطلب ہے کہ وہ غلط کہہ ہی نہیں سکتے، تو وہ تو پہلے سے فلٹر ہو گیا معاملہ. یہ تو ہم عام بات کر رہے ہیں اس وقت. جی الہام کس کو کہتے ہیں؟ الہام کہتے ہیں یکدم بات کا دل میں آ جانا. نہ آپ وہ سوچ رہے تھے، نہ آپ پڑھ رہے تھے، نہ سن رہے تھے، یکدم آپ کے دل میں ایک کلیئرٹی سے بات آ گئی. اب اگین یہ الہام ہے یا نہیں ہے یہ طے کرنا بھی بڑا مشکل ہے، ٹھیک ہے نا. الہام کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دل میں کوئی بات ڈال دے، ٹھیک ہے نا. یکدم کوئی منصوبہ آپ کے دل میں آ گیا، کوئی آپ کے ذہن میں ایک بات آ گئی کہ یہ ایسے ہونا چاہیے. تو اب اگین یہ ہے کہ یہ الہام ہے یا نہیں، یہ ویریفائی کرنے کا کوئی طریقہ نہیں. چلے خواب تو پھر بھی میں کہہ سکتا ہوں مجھے آیا کہ نہیں آیا. الہام تو میں طے بھی نہیں کر سکتا کہ یہ الہام ہے بھی کہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو بس یکدم کسی کے دل میں کوئی بات آ گئی، اور یہ کیا مثلا ایک مثال، کسی کے دل میں یکدم آ گیا کہ یہ جو زمین کا ٹکڑا یہاں مسجد بنانی چاہیے. نہ وہ کوئی مسجد بنانے کے بارے میں سوچ رہا تھا، نہ وہ اس طرح کی اس کی کوئی زندگی تھی کہ وہ مسجدیں بنانے کا اس کو کوئی انٹرسٹ ہوتا، ٹھیک ہے نا. کوئی یا ایسا وہ دیندار بندہ ہی نہیں تھا. یکدم بیٹھے بیٹھے اس کو یہ بات بڑے زور سے اس کے دل میں آ گئی کہ اس جگہ پہ مسجد ہونی چاہیے، اور وہ اس کے بعد اسٹرگل شروع کر دیتا ہے اور وہ مسجد بنا دیتا ہے وہاں پہ. تو اگر وہ کہے کہ جی مجھے یہ بات الہام ہوئی ہے تو ہم کہیں گے کہ اب اس بات کو ویریفائی کرنے کا طریقہ کوئی نہیں ہے. ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا، ٹھیک ہے نا. اس طرح سے یا کسی کو ایک دم دل میں یہ بات آتی ہے کہ چھوڑو نوکری اور دین کے راستے پہ لگ جاؤ اور یہ، اور وہ کل کو ایک بڑا عالم بن جاتا ہے. اور وہ اگر یہ کہتا ہے کہ مجھے الہام ہوا تھا کہ اس راستے کو چھوڑو، اس راستے پہ چل پڑو، تو وہ اس کا خیال بھی ہو سکتا ہے، وہ الہام بھی ہو سکتا ہے. کچھ کہنا مناسب نہیں ہے. اگین وہی بات، یہ کسی اور کے لیے نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. ایک بندہ کہ مجھے الہام ہوا تم نوکری چھوڑ دو، ٹھیک ہے نا. ہم کہیں گے اپنا الہام اپنے پاس رکھو، ٹھیک ہے نا. ہمیں آپ کے الہام کی ضرورت نہیں. اور کیا ہے جی؟ وجد. وجد کیا ہوتا ہے جی؟ ہوتا کیا ہے؟ ایک نارمل کیفیت سے ہٹ کے کیفیت ہے. انسان ایک خاص قسم کے مائنڈ سیٹ میں چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور اس کیفیت میں اس کے ذہن میں کوئی بات آتی ہے یا اس کو لگتا ہے کہ مجھے کوئی بات بتائی گئی ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ وجد ہوا ہے مجھے، ٹھیک ہے نا. مجھے وجد کے ذریعے پتہ چلا ہے. تو یعنی اگین وہی بات ہے کہ یہ اس کی ہم نفی نہیں کرتے کہ یہ نہیں ہوتا، لیکن اتھینٹسٹی کیا ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ جتنے ذرائع ہیں علم کے، ان ساروں کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ بہت سے بہت بھی ویلڈ ہوں گے. تو نمبر ایک دینی معاملے میں تو یہ شریعت کو دیکھیں گے ہم پہلے کہ جو بات اس میں آئی ہے وہ شریعت کے مطابق ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. نہیں ہے تو پہلے ہی کلیئر ہو گیا کہ یہ غلط ہے، ٹھیک ہے نا. کسی کو وجد ہو کہ تم فجر کی نماز نہ پڑھا کرو، تمہیں معاف ہے نا. کسی کو الہام ہو کہ عشاء کی نماز کی تمہیں ضرورت نہیں ہے. تو یہ سب کیا ہے؟ اور ہمارے ہاں لوگ ہیں ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں الہام ہوا ہے کہ ہمیں نماز کی ضرورت
نہیں ہے. ہمیں الہام ہوا, ہمیں روزے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ دینی لوگوں کی بات کر رہا ہوں, پیروں کی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. تو اور لوگ چونکہ ان کے اوپر اتنا اعتقاد کر لیتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی ان کو اگر الہام ہوا ہے یا وجد ہوا ہے تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتی بات, غلط, یہ تو لازمی صحیح ہے. جی کچھ لوگ جو کہتے ہیں ذکر کے دوران میں کچھ خاص کیفیت ہو جاتی ہے, وہ وجد کہہ لیں اس کو آپ. اچھا یہ میں تو 4 نام لکھے, صوفیاء کے یہاں جائیں گے 400 آ جائیں گے, ٹھیک ہے نا. ان کے یہاں تو بہت کیٹیگری ہے, ٹھیک ہے نا, وہ منازل ہیں اور طبقات ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ جو جنرل چیزیں ہیں میں تو اس کا ذکر کر رہا ہوں, تو وہ ساری جتنی چیزیں ہیں نا وہ ادھر ہی آئیں گی, ٹھیک ہے نا. وہ علمی دنیا میں ان کی ورتھ نہیں ہے, ٹھیک ہے. وہ کسی خاص شخص کے لیے تو وہ ویلڈ ہو سکتی ہے یا اس کو کوئی فائدہ اس کا ہو سکتا ہے, باقیوں کے لیے نہیں ہے. اس کی ایک اور بڑی دلیل یہ ہے کہ اگر ایسا ہوتا تو دین بھی ہمارے پاس ان ذرائع میں سے کسی کے ذریعے آتا, یا دین ہمیں کم از کم یہ بتاتا کہ یہ جو ذرائع ہیں اس ذریعے سے تمہیں بعد میں رہنمائی ملے گی. نہ دین ان ذریعوں سے ہم تک آیا اور نہ دین نے ان ذرائع کو انڈورس کیا کہ ان ذرائع کے ذریعے تمہیں بعد میں کوئی بات پتہ چلے گی. تو اسی سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ان ذرائع کی اتنی اہمیت نہیں ہے, انڈیویجول ہو تو ہو. ان سب میں سے صرف خواب کے اوپر دین نے کیا کہا ہے کہ جو سچا خواب ہے وہ نبوت کا 46واں حصہ ہے بس. لیکن یہ نہیں کہا کہ تمہیں جو خواب آئے گا وہ سچا ہوگا, بات سمجھ رہے ہیں. یعنی گویا کہ اللہ کی طرف سے کسی انسان کو کوئی بات الرٹ کرنا, اس کے لیے وہی تو نہیں آ سکتی کسی کے پاس, وہ تو انبیاء کا خاصہ ہے. اب ایک سورس بچا اور وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو خواب کے ذریعے کوئی بات بتا دے. لیکن یہ بات کہ جو مجھے بات بتائی گئی یہ خواب کے ذریعے اللہ نے بتائی ہے یا یہ میری پریشان حالی تھی یا یہ ایسے ہی خواب تھا, یہ ویریفائی کرنا میرے لیے بھی کیا ہے مشکل ہے. اسی لیے پھر کیا ہوتا ہے اہل علم کے پاس جایا جاتا ہے. جس کو خواب آتا ہے وہ کیا کرتا ہے, وہ اہل علم کے پاس جاتا ہے. اہل علم کا چونکہ ایک تجربہ ہوتا ہے, اچھا یہ ایسا بھی نہیں ہے کہ اس کا کوئی الگ سے علم ہے, وہ چونکہ دین جانتے ہوتے ہیں, دینی بصیرت ہوتی ہے ان کے پاس, اور ہزاروں لوگوں کے انہوں نے خواب سنے ہوتے ہیں, تو ود ایکسپیرینس اور ود نالج وہ یہ بتا سکتے ہیں آپ کو کہ یہ جو آپ کا خواب ہے اس کی کیا ویلیو ہے. بعض اوقات وہ کہہ دیں گے کہ یہ پریشان حالی ہے آپ کی, یہ ایسے ہی آپ کو آ گیا ہے. اور بعض اوقات وہ آپ کو میکسیمم بھی جو بات بتائیں گے وہ کیا ہے کہ اچھا بھائی آپ استغفار کریں, اچھا بھائی آپ اذکار کیا کریں, اچھا بھائی آپ اپنے جو کمائی ہے اس پہ ذرا فوکس کریں کہ وہ حلال ہے کہ نہیں, وہ یہی کریں گے, زیادہ کچھ نہیں کریں گے, ٹھیک ہے جی. ہاں علم لدنی جو ہے یہ اس کا کانسیپٹ جو لیا گیا, لفظ تو لیا گیا قرآن مجید سے, ٹھیک ہے نا. قرآن مجید میں آتا ہے من لدنا, تو من لدنا کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہماری طرف سے, یعنی کوئی چیز جو ہے یہ ہم نے کیا کیا, یہ ہم نے اپنی طرف سے دی ہے, یعنی ایکوائرڈ نہیں ہے, ریویلڈ ہے, ٹھیک ہے نا. جیسے ایک ہے کہ آپ پڑھ کے کوئی چیز حاصل کریں اور ایک ہے کہ میں آپ کو بتا دوں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب کوئی شے براہ راست کسی انسان کو بتا کر, اور ظاہر ہے وہ انبیاء ہیں جن کو اللہ تعالیٰ بتاتا ہے ایک چیز, تو اس کو قرآن مجید کہتا ہے کہ من لدنا, ہماری طرف سے. اس سے یہ ہوا بعض لوگوں نے ایک پورا اصطلاح نکال لی علم لدنی, لدنا سے علم لدنی نکال لیا, ٹھیک ہے. اب یہ بھی ایک دلچسپ کہانی ہے پوری, اگرچہ پوری تفصیل ہم اس وقت ذکر نہیں کر سکتے, ہمارا موضوع نہیں ہے. سورہ کہف میں ایک شخصیت کا ذکر ہے جسے ہمارے ہاں عرف عام میں حضرت خضر کہتے ہیں, سب نے سنا ہوگا نا. اصل لفظ ہے خضر, ٹھیک ہے, اصل لفظ کیا ہے خضر, یعنی خضر میں خا پہ جو ہے وہ زیر لگاتے ہیں, تو جو چونکہ یہ لفظ حدیث میں آیا ہے, ٹھیک ہے, حدیث میں آیا تو ہمیں ایگزیکٹ پتہ ہے خضر لفظ ہے, بٹ ٹھیک ہے خضر بھی کہہ لو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن لفظ خضر ہے. تو حضرت خضر یا حضرت خضر جو ہیں ان کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ یہ ایک ہستی گزرے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے یہ کون تھے. قرآن مجید میں ان کا نام نہیں آیا کہیں پہ بھی, حدیث میں ان کا نام آیا ہے کہ یہ کون تھے, حضرت خضر تھے, لیکن حدیث میں بھی اس سے آگے کوئی تفصیل نہیں ہے کہ یہ کون تھے, ٹھیک ہے. مسئلہ کیا پیدا ہوا, مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر نے جب سفر کیا تو اس سفر میں حضرت خضر نے 3 کام کیے. وہ تینوں کام جب انہوں نے کیے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آبجیکشن کیا کہ یہ کام آپ جو کر رہے ہیں کیا ہے, غلط ہے. لیکن حضرت خضر نے وہ کیا, اور ان میں سے خاص طور پہ ایک کام تو ایسا ہے جو دین میں واضح حرام ہے, اور وہ ہے قتل, معصوم کا قتل. باقی 2 کی تو کوئی اور توجیہ بھی کی جا سکتی ہے, لیکن اس کی کوئی اور توجیہ نہیں ہے کیونکہ جو معصوم شخص ہے اس کا قتل کیا ہے, حرام ہے. اب ایک انہوں نے قتل کیا, موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ تو معصوم تھا. دوسرا انہوں نے کشتی میں سوراخ کر دیا
اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ تو تم نے کسی کا نقصان کر دیا ہے، یہ جائز نہیں تھا۔ تیسرا جو تھا وہ کوئی ناجائز کام نہیں تھا، وہ یہ تھا کہ ایک علاقے میں گئے، وہاں سے لوگوں سے کھانا مانگا، لوگوں نے کھانا نہیں دیا، تو حضرت خضر نے بغیر کسی اجرت کے جو ہے وہ ایک پوری دیوار جو گرنے والی ہوئی تھی اس کو گرا کر باقاعدہ پورا تعمیر کر دیا، صحیح کر دیا۔ تو اس میں انہوں نے کہا کہ اگر آپ اس پہ اجرت ہی لے لیتے ان سے، انہوں نے کچھ کھانے کو تو دیا ہی نہیں۔ ظاہر ہے پہلے زمانے میں یہ چیز سمجھیے گا، کسی کو ذہن میں سوال پیدا ہوگا نا کہ یہ کیا موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر کھانا مانگ رہے ہیں لوگوں سے، ٹھیک ہے نا، یہ کیا ہے؟ تو پہلے زمانے میں ہوٹلز نہیں ہوتے تھے، یہ ریسٹورینٹس والا یہ ہوٹل والا تصور تو ابھی کوئی 1 صدی پہلے کا ہے میکسیمم۔ تو پہلے زمانے میں کہیں دنیا میں ہوٹل کا کوئی تصور نہیں تھا۔ تو اب اگر آپ سفر کر رہے ہیں تو کیا کریں گے؟ یا تو کوئی کھانا اناج اپنے پاس لے کر جائیں گے، وہی کھاتے رہیں گے، کھجوریں ہیں یا اس طرح کی کچھ چیزیں ہیں، یا پھر جس علاقے میں آپ جائیں گے تو کوئی شخص آپ کی مہمان نوازی کرے گا۔ اور آج بھی گاؤں دیہاتوں میں آپ چلے جائیں، لاکھ روپیہ کسی کو دیں وہ آپ کو کھانا نہیں دے گا، فری میں دے دے گا۔ آپ سے کہنا ہے 50,000 روپے لے لو کھانا دے، وہ کہے گا یار پیسے میں نہیں لے سکتا۔ یعنی ان کا اپنے ایک رواج ہوتا ہے نا، ایک طریقہ ہوتا ہے کہ وہ ان کو پتا ہے کہ کھانا جو ہے یہ بیچنے والی چیز نہیں ہے۔ تو برحال اس زمانے میں ظاہر ہے وہ جس علاقے میں گئے، ریسٹورینٹس تو نہیں تھے نا کہ جا کے پیسے دیتے اور کھانا لے لیتے، تو ایک ہی طریقہ تھا کہ لوگوں سے کہتے کہ بھائی ہماری مہمان نوازی کرو۔ تو برحال اس پہ جب تینوں دفعہ انہوں نے آبجیکشن کیا تو بعد میں انہوں نے کیا کیا، حضرت خضر نے انہوں نے کہا کہ یہ سب میں نے اپنے پاس سے نہیں کیا تھا، یعنی یہ سب کچھ جو میں نے کیا میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا، مجھے اس کا حکم ہوا تھا۔ اب ہوا یہ کہ مفسرین تو اس طرف چلے گئے کہ اصل میں حضرت خضر جو تھے وہ فرشتے تھے، اور حدیث میں بہت سی احادیث میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے پاس ان کی رہنمائی کے لیے کئی موقعوں پر فرشتوں کو انسانی شکل میں بھیجا ہے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ موقعوں پہ حضرت جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے ہیں، اور ایک دفعہ تو یہ ہوا کہ آپ پہچان بھی نہیں سکے، یعنی خود اللہ کے قسم بھی ایک دم سے پہچان نہیں سکے کہ یہ حضرت جبریل ہے، کچھ وقت بعد آپ کو سمجھ آیا کہ حضرت جبریل ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو کوئی بڑی اب نارمل بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کے پاس کسی فرشتے کو بھیجے انسانی شکل میں، کیونکہ انسان کے پاس یہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ فرشتے کو دیکھ سکے، یعنی ہماری آنکھ جو ہے وہ ایک خاص حد تک دیکھ سکتی ہے، تو فرشتے کو ہم نہیں دیکھ سکتے، ٹھیک ہے نا۔ تو فرشتہ جب آئے گا تو ایک ہی طریقہ ہے کہ انسانی شکل میں آئے تاکہ اس سے کچھ ہم انٹریکٹ کر سکیں۔ احادیث میں اور بھی موقع ہیں جہاں پہ فرشتے انسانوں کے پاس آئیں۔ تو مفسرین کے ہاں تو بات بڑی سمپل ہے کہ چونکہ وہ فرشتے تھے اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیم کے لیے بھیجے گئے تھے، اور انہوں نے کچھ ایکسپیریمنٹس کے ذریعے کیا کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کچھ میسج سمجھایا۔ لیکن ایک طبقہ ہمارے ہاں اس طرف چلا گیا کہ انہوں نے کہا کہ حضرت خضر جو تھے وہ کون تھے؟ جی نہیں، وہ ولی تھے، اور یہ ان کی کرامات ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس سے اگلا نتیجہ انہوں نے کیا نکالا، انہوں نے کہا کہ حضرت خضر جو ہیں وہ زندہ ہی ہیں، وہ آج تک زندہ ہیں، اور پوری سائنس کھڑی کر لی اس کے اوپر کہ انہوں نے اولیاء کو تعلیم دی ہے، اور جتنے ولی ہوتے ہیں وہ حضرت خضر سے تعلیم حاصل کرتے ہیں جا کے، اور یہ ہوتا ہے۔ اگلی جو کہانی سب سے بڑے مزے کی انہوں نے بنائی وہ کیا تھی، انہوں نے کہا اصل میں 2 چیزیں ہیں، ایک چیز ہے اس کو کہتے ہیں شریعت، اور ایک چیز ہے اس کو کہتے ہیں طریقت۔ اچھا، یہ سب نے اس کا یہ معنی بیان نہیں کیا، لیکن بڑے طبقے نے یہ کام کیا ہے۔ تو کہتے ہیں 2 پیرلل قوانین چل رہے ہیں، ایک شریعت کا اور ایک طریقت کا۔ تو کہتے ہیں شریعت عام لوگوں کے لیے ہے اور طریقت پہنچے ہوئے لوگوں کے لیے، ٹھیک ہے۔ شریعت عام لوگوں کے لیے اور طریقت ذرا اونچے لوگوں کے لیے ہے۔ شریعت میں جو چیز حرام ہے ضروری نہیں ہے کہ طریقت میں بھی حرام ہو، اور شریعت میں جو چیز فرض ہے ضروری نہیں ہے کہ طریقت میں بھی وہ فرض ہو۔ لہٰذا اگر ایک پیر صاحب یہ کہے کہ بھائی مثلا ایک شخص گیا ان کے پاس، اس نے کہا کہ میری بیوی بیمار ہے، تو انہوں نے کہا اچھا اس کو لے آؤ میں دم کروں گا، اور وہ بیوی کو لے گیا اور انہوں نے کہا کہ اچھا بھائی یہ بیوی کو ادھر بھیج دو اور تم باہر چلے جاؤ اور وہ سر پہ ہاتھ رکھ کے میں دم کروں گا، اور وہ کہے یہ پیر صاحب یہ کیا کر رہے ہیں، جائز نہیں ہے، تو کیا کہیں گے، یار یہ شریعت میں جائز نہیں ہے، طریقت میں جائز، طریقت میں کوئی پردہ نہیں ہے۔ تو آپ کو لگتا ہوگا نا یہ کتنے جاہل لوگ ہیں کہ اپنی بیویوں کو پیروں کے پاس لے جاتے ہیں اور دم کے لیے انہیں پرائیویسی بھی دے دیتے ہیں۔ تو وہ مطلب وہ جاہل ہمارے اعتبار سے تو ہیں، اپنے اعتبار سے وہ کہہ رہے ہیں اس میں کیا غلط ہے، یہ تو پیر صاحب ہیں، اور پیر صاحب کس پہ چل رہے ہیں، طریقت پہ، اور طریقت میں پردہ نہیں ہے، یہ پردہ شریعت میں ہے۔ اسی طرح اگر ایک پیر صاحب ہیں وہ نماز نہ پڑھتے ہوں، آپ ان کے پاس جائیں اور نماز کا وقت آ جائے اور وہ نماز نہ پڑھیں، تو وہ کیا کہیں گے، وہ کہیں گے یہ نماز شریعت میں فرض ہے، ہمارے طریقت میں الگ اذکار ہیں یا ہماری نمازیں الگ ہیں، اور اس میں سب سے زیادہ وہ بات کیا کریں گے، وہ کہیں گے ہماری نماز تو مدینہ میں ہوتی ہے صرف، یہ عام لوگوں کی نماز ہے جو ہر جگہ ہو جاتی ہے،
جو اولیاء ہیں, جو پہنچے ہوئے لوگ ہیں, ان کی نماز کہاں ہوتی ہے؟ صرف مدینہ میں. تو ہم تو ہر نماز مدینہ میں پڑھتے ہیں, یعنی روحانی طور پہ ہم مدینہ جاتے ہیں اور وہاں نماز پڑھ کے پھر ہم واپس آتے ہیں اور پھر اگلی نماز کے لیے ہم وہاں جاتے ہیں. اب یہ ایک ایسا آپ کہہ لیں کہ چور دروازہ ہے کہ آپ شریعت کی جو مرضی بات ہے, ایک پیر صاحب 8 شادیاں کر لیں, آپ ان سے کہیں جی شریعت نے تو 4 کی پابندی لگائی ہے, تو کیا کہیں گے؟ یار یہ تم شریعت کے اوپر چلنے والے ہو, تم عام لوگوں میں سے ہو, ہم کیا ہیں؟ اہل طریقت ہیں, تو ہمارے ہاں یہ جائز, یعنی ہمارے یہاں 4 کی لمٹ نہیں ہے. تو بہت یہاں تک کہ ہمارے پاکستان میں یہ واقعات ہوئے ہیں کہ پیروں نے لوگوں سے ان کے بچے ذبح کروائے. یہ ایکچوئل واقعات ہیں. اب آپ سوچیے جنہوں نے اپنے بچے ذبح کر دیے کس بنیاد پہ کیے؟ حضرت خضر نے بچہ ذبح نہیں کیا تھا, قتل نہیں کر دیا تھا نا. تو یہ تو طریقت ہے, اور طریقت میں اگر آپ نے مقام پانا ہے تو یہ حرام شریعت میں ہے. جی 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 سب ایک دروازے سے نہ جانا, الگ الگ دروازے سے جانا. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ علم جو اللہ تعالیٰ بھی کوئی سورس آف علم بندے کے اندر ڈال سکتا ہے. دیکھیں وہ تو وہی ہے نا, خاص علم میں ڈال دیا جائے گا جس سے نہیں, وہ خاص علم وہی ہے, وہ کلیئر نہیں. یا الہام ہے, الہام کا تو میں نے پہلے عرض کر دیا کہ وہ ایسی چیز نہیں ہے جو کہ بائنڈنگ ہو, ٹھیک ہے نا. اصل جو مضبوط اور کلیئر ذریعہ علم ہے وہ کیا ہے؟ وہ وہی ہے. جو حضرت یعقوب نے کہا وہ کیا ہے کہ میں جو تمہیں بتا رہا ہوں یہ اسباب کے درجے میں ایک طریقہ ہے, لیکن ہوگا بالآخر وہی جو اللہ چاہے گا. بات کیا ہے؟ مثلا یہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ بھائی اپنی طرف سے آپ کوشش کریں, یوں کریں, لیکن بالآخر کیا ہوگا؟ جو اللہ نے فیصلہ کر دیا وہ وہی حضرت یعقوب نے کہا. انہوں نے کوئی الگ بات نہیں کی. انہوں نے کہا کہ تم سارے اکٹھے جاؤ گے تو کیا ہوگا؟ 10 بھائی ہو اسٹرانگ, ٹھیک ہے نا, تو لوگ دشمنی کریں گے, لوگ تمہیں نقصان پہنچا سکتے, تو تم اپنے طور پہ کیا کرو؟ ڈیوائڈ ہو جاؤ. ڈیوائڈ ہو جاؤ گے تو کیا ہوگا؟ یہ والا مسئلہ کم از کم آپ اس سے اوائڈ کر لیں گے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کنفرم مصیبت سے بچ جاؤ گے. مثلا میں نے سفر کرنا ہے تو میں کیا کرتا ہوں کہ گاڑی کے ٹائروں کی ہوا چیک کر لیتا ہوں, گاڑی کو ذرا اس کا انجن آئل چیک کر لیتا ہوں, اس کے سارے ٹیسٹ کر لیتا ہوں, اور میں احتیاط سے بھی گاڑی چلاتا ہوں. کیا یہ انشور کرے گا ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا؟ یہ میں نے اپنے طور پہ جو اسباب تھے وہ اپنا لیے تاکہ میں ایکسیڈنٹ سے بچ سکوں. لیکن اس کے بعد میں کہوں گا کہ ہوگا بالآخر وہی جو اللہ چاہے گا. اگر پھر بھی اللہ نے میرے اس میں لکھ دیا کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہونا تو وہ ایکسیڈنٹ ہو کے رہے گا, وہ یہ ہے. تو بس وہ علم طریقت کے نام پہ پھر وہ, یا علم لدنی جو ہے, اس کے ذریعے وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ 2 سلسلے چل رہے ہیں, ایک سلسلہ یہ شریعت والا ہے اور ایک سلسلہ طریقت والا ہے یا علم لدنی والا ہے, اور دونوں کی ڈائنامکس الگ ہیں. تو آپ ان کے ساتھ کسی چیز پہ بحث نہیں کر سکتے. آپ نے وہ دیکھا ہوگا, وہ ایک طبقہ ہے وہ کرنٹ والے, وہ کرنٹ لگتا ہے اور لوگ گر رہے ہیں, اور وہ, یا آپ نے دیکھا ہوگا مسجد میں دھمال ڈالا جا رہا ہے, تو آپ کو لگا ہوگا کہ یہ بڑا عجیب سا کام کر رہے ہیں, یہ کیسے مسجد میں یہ سب کچھ ہو سکتا ہے نا, مسجد کا ایک تقدس ہے وہ سب. تو جب آپ ان سے بات کریں گے وہ کہیں گے یار یہ آپ کے ہاں یہ چیزیں اچھی نہیں ہیں, اصل میں تو یعنی علم طریقت میں تو یہ بڑے مرتبے کی چیزیں ہیں. یا جیسے آپ جانتے ہیں کہ ہندوؤں کے ہاں جو رقص ہے وہ کیا ہے؟ وہ ایک مذہبی شے ہے ان کے ہاں, مطلب وہ ایک جیسے عبادت کا ان کا طریقہ ہے. تو اسی طرح وہ آپ کو کہیں گے یہ دھمال جو ہے یہ تو ذکر کا یہ بہت بڑا اعلیٰ درجہ ہے, یہ آپ کو ڈانس لگ رہا ہے, یہاں سے میں تو ہم ایک ذکر کر رہے ہیں یا ہم ایک وجد میں ہیں. تو یہ ایک آپ کہہ لیجئے چور دروازہ ہے جس کے ذریعے جو بھی شریعت سے جان چھڑانی تھی. یہ پورا موضوع ہے, ہمارے اس کورس میں شامل نہیں ہے, لیکن اگر ایک سالہ کورس میں آپ آئیں گے تو کہیں نہ کہیں پڑھیں گے کہ انسانی تاریخ پوری اگر اس کا آپ مشاہدہ کریں تو لوگوں نے شریعت سے جان چھڑانے کے کوئی 8-10 طریقے اپنائے ہیں, ٹھیک ہے نا. کاز سب کا ایک ہی تھا کہ شریعت سے, ایون یہ پالازم کی ابھی ذکر ہوا, وہ کیا ہے؟ پالازم نے جتنے بھی کشف بنائے اس سارے کا نتیجہ ایک ہی نکلا, وہ کیا تھا؟ شریعت سے چھٹی. کیونکہ شریعت کیا ہے؟ پابندیاں ہیں, اور پابندیاں انسان کو اچھی نہیں لگتی. اب آپ نے نماز سے بھی جان چھڑانی ہے اور آپ نے دیندار بھی رہنا, تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ آپ کوئی ایسا طریقہ اختیار کر لیں کہ آپ نیک بھی رہیں اور آپ ساتھ میں نماز بھی نہ پڑھیں. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کچھ جو کہ یعنی جن کا یہ ہے کہ مطلب حیران کن طور پہ ایک صاحب نے ایک دفعہ مجھے بتایا, وہ کہتے ہیں جی ہمارے جو پیر صاحب ہیں وہ, اب ان کی فگرز کو اس طرح کے تھے کہ جی 16 سال سے وہ نہائے نہیں ہیں, 18 سال سے انہوں نے کنگھی نہیں کی, 20 سال سے انہوں نے ناخن نہیں کاٹے. اور یہ بات وہ اعزاز کے ساتھ بتا رہا ہے, مذاق کے طور پہ نہیں, اعزاز کے ساتھ, اپنے پیر کی کرامات.
اور ساتھ میں وہ بتا رہا ہے کہ ہمارے پیر صاحب اتنے پہنچے ہوئے تھے کہ انہوں نے کہا تھا کہ جب میری وفات کا وقت آئے گا تو پتہ نہیں چاند تارے اکٹھے ہو جائیں گے یا یہ کچھ ایسا ہو جائے گا. اب وہ کہہ رہا جی جب وہ ہوا تو ہم نے دیکھا ایسے ہی ہوا تھا. اب ساتھ اس نے کہا مجھے پتہ نہیں 8 سال ہو گئے میں نے نماز نہیں پڑھی. کیوں نہیں پڑھی؟ کہ میرے پیر صاحب نے میری نظر بندی کی ہوئی ہے. مطلب پیر صاحب نے منع کیا کہ نماز نہیں پڑھنی. اور وہ کہتے ہیں جی میں نے 1-2 دفعہ, یعنی کسے کہانی نہیں سنا رہا, یہ میں لائیو ایک بندے سے جو انٹریکشن ہوا وہ خود بتا رہا ہوں اپنا. اس نے کہا جی میں نے 1-2 دفعہ بیچ میں نا ایسے نماز شروع کر دی بیچ میں, یعنی کسی موقع پہ ذرا پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں میں بس بھول جاؤں, مجھے سمجھ نہ آئے نماز کا کیا. تو میں سمجھ گیا, مجھے یقین ہو گیا کہ پیر صاحب نے نظر بندی کی ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا. اور 8 سال سے میں نے نماز نہیں پڑھی. اور وہ اپنی فیملی کے ساتھ ان پیر صاحب کے آستانے پہ ہی پکا چلا گیا ہے. مطلب وہ اور کوئی کام شام نہیں کرتا, اور مزدوری شوری کرتا تھا پہلے, وہ بیوی بچوں سمیت وقف ہو گیا وہاں جا کے نا. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ شریعت سے جان چھڑانے کے طریقے بہت سے اختیار کیے گئے, یہودیت میں کیے گئے, عیسائیت میں کیے گئے, اسلام میں کیے گئے. ان سب کا حاصل یہ ہے کہ کچھ بھی کر کے شریعت کی پابندیوں سے جان چھڑا لو, لیکن فائدہ یہ کہ نیک بھی رہو, ساتھ میں نیکی میں بھی کوئی کمی نہ آئے اور یہ سب کرنا پڑے. جی آپ سر یہ ساری فزیکل باتیں کرتے ہیں, جیسے قابل اعتبار کی جو آپ نے بات کی وہ ساری جو فیل ہو سکتی ہیں, دیکھی جا سکتی ہیں, جو نارمل باتیں قرآن میں شریعت میں سارے معاملات ایسے ہی ہیں کہ نہیں, دین کا بہت بڑا حصہ جو ہے وہ ادھر سے نہیں ہے اور ادھر سے بھی نہیں ہے. یہ جو چیزیں اپیل کرتی ہیں سر ناقابل اعتبار پر, جی آپ قرآن میں پڑھتے ہیں, ہم لوگ جب واقعات سنتے ہیں رسول علیہ السلام کا واقعہ کہ سیلاب آ گیا, سورہ کہف پڑھتے ہیں, سورہ یوسف پڑھتے ہیں, ان سب میں فرشتے, جنت, دوزخ, ایک امیجنری ورلڈ تو بنائی گئی ہے. جی تو ہم اس کا مسئلہ نہیں ہے. آتے ہیں تو وہ چیزیں ساری ہم وہاں مائنس کر دیتے ہیں. نہیں, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ غیر معمولی بات نہیں ماننی. ابھی دیکھیں ہمارا نقطہ کیا ہے, علم کے ذرائع. ہم کسی خاص بات کی بات نہیں کر رہے کہ ہم یہ نہیں مانیں گے. ہم کہہ رہے ہیں بات ایکس وائی زیڈ جو بھی ہے وہ ہم تک جو پہنچی ہے اس کا رستہ کیا ہے, سمجھ رہے ہیں؟ یعنی 2 لوگ ایک ہی بات کرتے ہیں, ایک کو ہم کہیں گے آپ کی بات غلط ہے, دوسرے کو ہم کہیں گے ٹھیک ہے. کیوں؟ سورس. بات سمجھ رہے ہیں؟ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ بات غیر معمولی جب وہ آپ نہ مانیں, ہم یہ نہیں کہہ رہے. ہم ابھی کانٹینٹ پہ نہیں آئے, ہم اس کے ذریعے کی بات کر رہے ہیں کہ کس ذریعے سے بات آئے گی تو اوتھینٹک ہوگی اور کس ذریعے سے آئے گی تو اوتھینٹک نہیں ہوگی. وضاحت ہو جائے گی جب ہم اس پہ بات کریں گے, ٹھیک ہے, وضاحت ہو جائے گی جب ہم اس پہ بات کریں گے. اچھا, اس طریقت میں کوئی ایسی بات ہو جو ڈائریکٹلی کلیش نہ کر رہا ہو شریعت کے ساتھ, ہم کہتے ہیں کہ طریقت آپ نے, یعنی اس کی دلیل کیا ہے, سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے. یہ جو پورا طریقت کا ایک تصور ہے, ہم کہتے ہیں اس کی دلیل کیا ہے. یعنی نہ حدیث نے کہیں پہ یہ اصطلاح بیان کی, نہ حدیث نے یہ تصور بیان کیا, ٹھیک ہے. دیکھیں مثلاً بالفرض کرامات جو ہیں اولیاء کی, ہم اس کا انکار نہیں کرتے, ٹھیک ہے نا. کسی ولی کی کوئی کرامت ہو سکتی ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس کرامت کا میرے ساتھ کیا تعلق ہے, اس کی ذات کا کیا. جی مثلاً حیران کن طور پہ آپ کو صحابہ کی کرامات اور طرح کی دکھائی دیں گی اور بعد کے لوگوں کی کرامات اور طرح کی دکھائی دیں گی. یہ بھی ایک علمی ہے نا کہ بھئی صحابہ کی کرامات کا نوعیت اور ہے اور بعد کے لوگوں کی کرامات کی نوعیت اور ہے. تو مثلا صحابہ کی کرامات جب بھی آپ دیکھیں گے تو اس میں دین کی گروتھ ہوگی. بات سمجھ رہے ہیں؟ دین کا کوئی کام تھا, دین آگے بڑھ رہا تھا, دین اوپر جا رہا تھا, اور صحابہ نے کوئی ایسا کام کیا جس سے دین کو اور فائدہ ہو گیا, ٹھیک ہے. اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں اس میں آپ دیکھیں گے کہ وہ یہ نہیں ہے کہ وہ ہوا میں اڑ رہے ہیں, وہ پانی پہ چل رہے ہیں, ایسی چیزیں نہیں ملیں گی آپ کو. وہ سب دین سے جڑی ہوئی چیزیں ملیں گی آپ کو, ٹھیک ہے نا. کہ وہ کرامات کیا تھی کہ یعنی کوئی شہید اگر ہو گیا تو شہادت کے بعد اس کی کوئی کرامت دیکھی گئی. یعنی اللہ کے مثلا ایک صحابی تھے, وہ جب ایک دم اعلان ہوا جنگ کے لیے نکلنے کا تو ان کی نئی نئی شادی ہوئی بھی تھی اور انہوں نے اپنی زوجہ سے تعلق قائم کیا تھا اور ابھی غسل نہیں کیا ہوا تھا. تو اعلان اس طرح کا تھا کہ ارجنٹ نکلنا ہے, تو وہ اسی حالت میں نکل گئے اور اسی غزوہ میں وہ شہید ہو گئے. یعنی ان کو بیچ میں یہ موقع نہیں ملا. تو جب ان کی تلاش کی گئی باڈی تو وہ نہیں مل رہی تھی, یعنی جو نارمل جہاں پہ جگہ باڈیز پڑی ہوئی ہیں وہاں پہ وہ نہیں تھی. تو دیکھا گیا کہ ایک سائڈ پہ ان کی باڈی ہے اور اس پہ سے پانی ٹپک رہا ہے. تو پوچھا گیا تو اللہ سے فرمایا کہ ان کو فرشتوں نے غسل دیا ہے. اب یہ بات, اب یہ کرامت ہے نا, لیکن آپ دیکھ رہے ہیں یہ کرامت کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں شہید ہونے کے اوپر کرامت ہے اور اللہ کے نسم کے ساتھ مل کر وہ جنگ کر رہے ہیں نا. ہمارے ہاں آج کل کرامات کیا ہوتی ہیں کہ جی وہ اڑ رہے ہیں, جی وہ پانی پہ چل رہے ہیں, جی 40 سال سے انہوں نے کھانا نہیں کھایا,
مثلا اگر ایک پیر صاحب نے 40 سال سے کھانا نہیں کھایا، آپ خود سوچئے اس کا دین کو کوئی فائدہ ہے؟ کسی کے ذریعے کسی کے پاس دین پہنچا ان کے ذریعے؟ کوئی ہدایت پہ آیا؟ کچھ نہیں ہے۔ اب یہ کیسے کرامت ہے؟ 40 سال تک کھانا نہ کھانا، یہ ایسی کوئی کرامت نہیں جس کا تعلق دین کے ساتھ جڑتا ہو۔ صحابہ کی آپ کو ایسی کوئی کرامت نہیں ملے گی، ٹھیک ہے نا، صحابہ کی آپ کو ایسی کوئی کرامت، تابعین کی ایسی کرامت نہیں ملے گی، کیونکہ وہ ریئل چیزیں تھیں، ان کے ہاں کوئی اضافی میڈ اپ چیزیں ہوتی نہیں تھی۔ اب آج کل لوگوں نے، اور حیران کن طور پہ بہت سی کرامتیں بعد والوں نے گھڑی ہیں۔ مثلا ہمارے یہاں سب سے زیادہ فیمس شخصیت کون ہے یہ پیری کے حوالے سے، اس حوالے سے شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، ایسے ہی ہے۔ اب المیہ دیکھیں آپ کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ جو ہیں وہ غالباً حنبلی تھے، وہ حنفی بھی نہیں تھے، یعنی مسلک کے لحاظ سے، فقہی لحاظ سے وہ حنبلی تھے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے پیروکار تھے، لیکن ان کو جو پیر ماننے والے ہیں وہ سارے حنفی ہیں۔ اور آپ کبھی لوگوں سے پوچھیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ جو تھے وہ کون تھے، تو ان کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا وہ حنفی تھے یا کون تھے۔ ان کو یہ بتا دیا جائے نا وہ حنفی بھی نہیں تھے، تو وہیں سے ہو سکتا ہے آدھا اعتقاد ان کا ختم ہو جائے۔ اب ان کی جتنی کرامات ہیں وہ آپ کو ان کی کتابوں میں نہیں ملیں گی، مطلب انہوں نے باقاعدہ کتابیں لکھی ہیں اور ان کی کتابیں توحید پر مبنی کتابیں ہیں، تو ان کے نام سے جو کچھ چل رہا ہے سوسائٹی میں اس کا شاید 1% بھی نہیں ہے جو ان کی کتابوں میں کہیں پہ ہو یا ان کے شاگردوں کی کتابوں میں ہو۔ 500 سال بعد، 800 سال بعد کسی نے ایک میڈ اپ سٹوری بنا لی، 1 سے 2، 2 سے 4، 4 سے 8 ہوتا گیا۔ یعنی اب جیسے موٹیویشن سپیکرز ہوتے ہیں، ایسے پہلے وائز ہوتے تھے، وہ کہانیاں بناتے تھے، پھر وہ کہانیاں بڑھتی رہتی تھی، لوگ اس میں اپنے شامل کرتے رہتے تھے، وہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ تو اب مسئلہ کیا ہے کہ یہ کرامات، کیا اس کا انہوں نے کلیم بھی کی ہے؟ جن شخصیات کے نام پہ یہ چیزیں بیان کی جا رہی ہیں، کیا ان کی کتابوں میں یہ چیزیں ہیں؟ اب آپ کو پتہ ہے داتا صاحب یہ، داتا صاحب وہ، داتا صاحب وہ، ایسے ہی ہے نا سب، یعنی ان کے عام طور پہ کرامات پتہ ہیں۔ اب ان کا نام کیا؟ علی حجویری رحمہ اللہ۔ تو ان کا ایک قول ملتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اب ہم زمانے میں بہت زوال آ گئے، بہت یعنی لوگ ذرا ان کا معیار کم ہو گیا ہے، تو ہم بڑے معیار طے نہیں کر سکتے، تو انہوں نے کہا کہ اب میں اس بندے سے بھی بیعت لے لوں گا جس کو قرآن حفظ ہو اور بخاری اور مسلم حفظ ہو، ٹھیک ہے؟ یعنی لوگوں کا معیار بہت اب گر چکا ہے، تو میں کمپرومائز کر کے اس بندے سے ہی بیعت لے لوں گا جس کو قرآن بھی حفظ ہو اور بخاری اور مسلم بھی حفظ ہو، بس میں اتنے پہ میں کم تیار ہوں۔ اب ان کی اصل علمی خدمات کیا ہیں، اور آج جو ایک طبقہ ان کے نام سے وہ سارا کچھ کر رہا ہے، اس کو نہ بخاری کا پتہ نہ مسلم کا پتہ۔ یہ ہوتا ہے نا، یعنی کچھ شخصیات بنائی جاتی ہیں، ان کے نام سے کچھ چیزیں بنائی جاتی ہیں تاکہ وہ ایک پورا سسٹم چل سکے۔ تو بہرحال مسئلہ یہ ہے کہ دین کا تصور جو ہے، جو بھی کوئی کرامت ہے کسی کی، وہ ہوگی، وہ ویلڈ بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس کا دین سے کوئی تعلق، میرے دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور کرامت ہم اسی کو سمجھتے ہیں کہ جو کرامت دین کی گروتھ کا حصہ بن رہی ہو، یعنی اللہ والا جو ہے وہ اللہ کے دین کا خادم ہوگا۔ اسی لیے ہمارے ہاں عجیب و غریب تصور ہے، ہم کسی مفسر کو ولی نہیں سمجھتے، ہم کسی محدث کو ولی نہیں سمجھتے، ہم کسی فقیہ کو ولی نہیں سمجھتے، جنہوں نے دین کی اصل خدمت کی ہے ہماری اولیاء کی لسٹ میں وہ ہے ہی نہیں۔ اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام شافعی دونوں نے یہ بات کہی ہے کہ اگر علماء اللہ کے ولی نہیں ہے تو پھر اللہ کا کوئی ولی نہیں۔ جن کے ذریعے لاکھوں لوگوں تک ہدایت پہنچی، جن کے ذریعے کروڑوں لوگوں تک ہدایت پہنچی، جن کے ذریعے اللہ کا پیغام لوگوں کو سمجھ آیا، اگر وہ ولی نہیں ہے تو پھر کوئی ولی نہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور وہ جو پیچھے بات آئی تھی نا کہ ہماری نمازیں مدینہ میں ہوتی ہیں ساری، اس پہ ایک لطیفہ بھی ہے بڑا پیارا۔ وہ ایک پیر صاحب تھے، وہ اسی طرح کے تھے، ان کی نمازیں مدینہ میں ہوتی تھی، تو ان کا ایک مرید تھا بڑا خاص، تو مرید نے ایک دن انہیں کہا کہ پیر صاحب میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں اور آپ میرے گھر آئیے گا تو میں گوشت والے چاول کھلاؤں گا آپ کو۔ آپ پیر صاحب ماشاءاللہ گھر پہنچ گئے، ان کے بیوی کو پہلے پتا تھا یہ بندہ کس طرح کا ہے، تو اس نے چاول پکائے اور اس نے جو ہے نا وہ رکھ دیے، پیش کر دیے۔ تو پیر صاحب نے کہا کان میں اپنے مرید کو کہ تم نے تو کہا تھا یہ گوشت والے ہوں گے، یہ تو چاول ہی چاول نہیں رہے۔ وہ پیچھے سے اس کی بیوی نے سن لیا، تو اس نے آگے کہا کہ تمہیں یہاں سے بیٹھے ہوئے مدینہ میں داخل ہوتا ہوا کتا دکھائی دے جاتا ہے، تمہیں چاولوں کے نیچے گوشت نظر نہیں آیا؟ یعنی ایسے لوگ ہیں بیٹھے ہوں گے مجلس میں، مرید بیٹھے میں آگے پیچھے ہوش 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 ہوش، کہیں گے پیر صاحب کیا ہوا؟ مدینہ میں کتا داخل ہو رہا تھا، میں نے اس کو نکال دیا۔ نمازیں مدینہ میں، کھانا یہاں۔ بندہ ذرا سا ان کو کہے یار آپ کی نمازیں مدینہ میں ہوتی ہیں تو کھانا شانا بھی کھایا کریں وہیں سے، بس کھانا پینا باقی سارے پیٹ کے مسئلے وہ ادھر ہیں۔ اسی لیے ایک صاحب نے بڑا اچھا کہا، انہوں نے کہا یہ علم لدنی نہیں ہے، یہ علم تنی ہے،
ٹھیک ہے یہ سارا پیٹ کا مسئلہ ہے اصل میں, ٹھیک ہے نا. دیکھیں وہ پیر جو اپنے مریدوں سے پیسہ بٹورتا ہے یا مالی چیزیں بٹورتا ہے وہ کوئی پیر نہیں ہے. 7ویں صدی ہجری کے امام ہیں, بہت بڑے امام نووی رحمہ اللہ, ان کی کتاب ہے, ہم آن لائن اس کا ایک کورس بھی چلا رہے ہیں, وہ پوری کتاب ہم پڑھ رہے ہیں. انہوں نے اس میں باقاعدہ کہا ہے کہ جو شخص دین پڑھانے والا ہے, قرآن پڑھانے والا ہے, اس کے لیے مناسب نہیں ہے کہ اپنے شاگرد سے تحفہ بھی قبول کرے. ٹھیک ہے, کہاں یہ چیز ہمارا یعنی تعلیمات ہیں کہ اپنے شاگرد سے تحفہ بھی قبول نہیں کرنا جس کے دین نے کوئی پابندی نہیں لگائی. وہ کہتے ہیں تحفہ قبول کرو گے تو بائسڈ ہو جاؤ گے, اس کی وہ تربیت نہیں کر سکو گے تم جیسے تمہیں کرنی چاہیے, اس کی کوتاہیوں پہ ویسے اس کو جو ہے تم صحیح نہیں کر سکو گے اگر اسے تم نے فیور لے لی, حالانکہ یہ بالکل جائز ہے. اور کہاں یہ کہ پیر صاحب کو جناب لوگ گھڑیاں دے رہے ہیں, آ کے سونے کی انگوٹھیاں پہنا رہے ہیں, گاڑیاں گفٹ کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے اپنی ذاتی فیور دی ہے؟ نہیں دی. جس نے کچھ کرنا دین کے لیے کرے. تو جو اصل علماء ہوتے ہیں وہ تو ایسے ہوتے ہیں. جی جی, وہ اتنی کمپلیکیٹڈ سائنس ہے کہ اس کو سمجھنا بھی مشکل ہے. اچھا جی, آئیے اب واپس ادھر. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ صحابہ کی جو کرامات ہیں وہ گراؤنڈ ریئلٹی پہ ہی, یعنی وہ ایکچوئل ہے نا, اس وقت تک یہ قصے کہانیاں نہیں تھے, اسباب اختیار کرنے کے بعد ہی وہ کرامات, مطلب وہ دین سے متعلق ہیں. جو بھی ہمیں نظر آئے گی اس میں دین کا کنٹریبیوشن نظر آ رہا ہوگا. اس میں یعنی دیکھیں کرامات کے 2 طرح کے تصورات ہیں. ایک کرامات لوگ سمجھتے ہیں عجیب و غریب کارنامہ کرنا کوئی, ٹھیک ہے نا. مثلا آپ کو ملے گا کہ یہ ہمارے جو پیر صاحب ہیں یہ پانی پہ چلتے ہیں. ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ پانی پہ چلنے کا دین کا کیا فائدہ ہے, ان صاحب کو کیا فائدہ ہے, ان کے شاگردوں کو کیا فائدہ ہے دین کا, ان کے علاقے کے لوگوں کو کیا فائدہ ہے. میں تو معذرت کے ساتھ ایک بات عرض کرتا ہوں کہ اس طرح کے بندے کی جگہ دین میں نہیں ہے, سرکس میں ہے. یعنی کوئی دین کا تعلق, پانی پہ چلنا کیا دینی کام ہے, اس میں کیا دینی ہے. اچھا وہ ایک صاحب اڑتے تھے, بھئی ایئر لائن سے رابطہ کریں کسی, اڑنے کا دین سے کوئی فائدہ ہے دین کو, کوئی فائدہ نہ, کسی کو ہدایت ملی, نہ کسی گمراہ شخص کو کوئی مسئلہ ہوا, نہ کوئی کافر جو ہے اس کو کوئی پریشانی ہوئی, ٹھیک ہے نا, نہ کسی مومن کو فائدہ ہوا, نہ کسی بھوکے کے پیٹ میں کچھ گیا. دین کس چیز کا نام ہے کہ آپ بندے کی یا دنیا کا فائدہ کریں یا آخرت کا. آپ کے ذریعے کسی کے پیٹ میں لقمہ چلا گیا, آپ کے ذریعے کسی بیمار کا علاج ہو گیا, آپ کے ذریعے کسی یتیم بچے کی شادی ہوگی, آپ کے ذریعے کسی کو قرآن سمجھ آ گیا, آپ کے ذریعے کسی کو حدیث سمجھ آ گئی, یہ خدمت ہے دینی. لیکن آپ ایسے ایسے کارنامے کریں جس کا دین سے کوئی تعلق ہی نہیں. جی میں اڑ رہا ہوں, میں یہ کر رہا ہوں, میں وہ کر رہا ہوں, یہ دین نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. جی 40 سال اپنی کٹیا میں بند رہے ہیں اور وہ کھانا نہیں کھایا انہوں نے, ہمیں ٹھیک ہے وہ کسی اور کے لیے بچ گیا ہوگا, یہ خدمت ہو گئی ہوگی. دین نے کہیں یہ کہا کہ 40 سال کھانا نہ کھاؤ, یا چلے اس کرامت سے کس کا فائدہ ہوا. صحابہ کی آپ کو کیا ملے گی کہ ان کو 2 دن کھانا نہیں ملا, تیسرے دن مل گیا, ٹھیک ہے نا. تو یہ سمجھ میں آنے والی بات بھی ہے نا کہ 2 دن چلے بھوک برداشت کرنا, وہ سفر میں گئے ہوئے تھے, یا ان کے پاس ایک کھجور تھی صرف 1 دن کے لیے. لیکن صحابہ کو یہاں آپ کو یہ بھی نہیں ملے گا کہ 1 ہفتہ ہو گیا کسی نے کھانا نہیں کھایا. یہاں پہ یہ بھی نہیں ہے کہ ان صاحب کو کھانا ملا نہیں, جی کھایا ہی نہیں انہوں نے. کیوں؟ کیونکہ کرامت ہے. تو اس طرح کی چیزیں جو ہے نا یہ کوئی دینی نہیں ہے, بس ہاں حیران کن ہیں, ٹھیک ہے, اور اپیلنگ ہیں, ان کا دین سے تعلق نہیں ہے. اچھا جی واپس آئیے حواس خمسہ. اب علم کے ذرائع پہ جب ہم بات کریں گے تو نقطہ جو سب سے قیمتی ہے سمجھنے والا یا ذہن میں رکھنے والا وہ یہ ہے کہ دنیا میں جتنی قسم کا علم ہے یا جتنی چیزوں کا ہمیں علم درکار ہے, وہ علم ہمیں 2 طرح کا ہو سکتا ہے. یا وہ یقینی علم ہوگا یا وہ ظنی علم ہوگا. علم کا جو معیار ہے یا اس کی جو اتھینٹسٹی ہے ہم اس کی بات کر رہے ہیں. جو علم بھی آپ حاصل کریں گے اس کا جو معیار ہوگا یا وہ کیا ہوگا, یقینی ہوگا, یا وہ کیا ہوگا, ظنی ہوگا. ظن گمان کے بارے میں ہم پیچھے پڑھ چکے. ایک علم وہ ہوتا ہے جس میں آپ 100% شور ہوتے ہیں کہ یہ ایسے ہی ہے اور یہ بات اس کے علاوہ نہیں ہو سکتی اور اس کا کوئی امکان نہیں ہے کہ یہ اس کے علاوہ کچھ ہو سکے. اور علم ظنی جو ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں اونچ نیچ ہونا پاسبل ہے, یہ بات تھوڑی بدل سکتی ہے, اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے, یہ 100% ایسے ہی نہیں ہے جیسے ہم کہہ رہے ہیں. ہماری معلومات کے مطابق ایسے ہے لیکن اس میں گنجائش تبدیلی کی ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ گمان کے زمرے میں آ سکتے ہیں. نہیں, علم کی ہم بات کریں نا تو اس علم ظنی کہیں گے اس کو.
میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایک بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے گمان ایسا ہے، اس وقت اس کو شورٹی ہے کہ ایسے ہی ہے، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ اس میں تبدیلی ہونا پاسبل ہے، یہ چیز اوپر نیچے ہو سکتی ہے، ابھی نہیں ہو رہی، ابھی میری معلومات بالکل ایکوریٹ ہے، 100% ایسا ہی ہے، لیکن میں اس کو 100% شورٹی سے نہیں کہہ سکتا کہ یہ الٹیمیٹ ریالٹی یہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ مثلا آپ 18 سال کی عمر میں جو چیزیں سمجھتے ہیں آپ بڑے پکے ہو کے سمجھتے ہیں یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ 25 سال کی عمر میں، 30 سال کی عمر میں، 32 سال کی عمر میں کیا ہو، جس کو آپ 100% صحیح سمجھتے تھے اس کو آپ 100% غلط سمجھنا شروع کر دیں۔ اب مسئلہ کیا ہے کہ آپ کا جو بھی علم ہے، آپ جتنے مرضی شور ہیں، ایک آپ کو بات یہ پتا ہے کہ مزید علم آنے سے کیا ہوگا، یہ حقیقت بدل سکتی ہے، یہ جو میں جس کو حقیقت سمجھ رہا ہوں یہ حقیقت تبدیل ہو سکتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے کل دنیا ایکسپلور نہیں کر لی۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیں، آپ نے جیکٹ خریدنی ہے اصل لیدر کی، نمبر 1، نمبر 2 سب سے اچھی جیکٹ خریدنی ہے جس کا لیدر سب سے اچھا ہو، اور ایک مارکیٹ میں لیدر کی 50 دکانیں ہیں، آپ نے ان میں سے 35 دکانیں وزٹ کی اور آپ نے اس کو ٹٹول کے چیک کیا اور آپ نے سب سے بیسٹ جیکٹ خرید لی۔ کیا آپ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ یہ سب سے بہترین جیکٹ ہے؟ کیوں؟ کیونکہ 15 دکانیں باقی ہیں، ممکن ہے کہ 15 میں بھی اتنی اچھی نہ ہو، اور عین ممکن ہے کہ جو آپ نے خریدی وہ بیسٹ ہو، لیکن آپ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں؟ آپ نہیں کر سکتے۔ اب یہ کہ اس کو کہیں گے ظنی۔ آپ کی سمجھ بوجھ کے مطابق، آپ کی ایکسپلوریشن کے مطابق تو وہ بیسٹ ہے، لیکن اس کا امکان موجود ہے کہ آپ 36ویں دکان پہ جائیں تو اس کے پاس اس سے بہتر موجود ہو۔ جی اب بالفرض آپ نے 50 دکانیں دیکھ لی، اب آپ کیا کہیں گے؟ اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس مارکیٹ کی حد تک تو یہ سب سے بیسٹ ہے، لیکن میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ پوری دنیا میں سب سے بیسٹ ہے، کیونکہ ابھی اور ایکسپلوریشن باقی ہے۔ یہ ہے بیسیکلی علم یقینی اور علم ظنی کا مسئلہ۔ اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہمیں ہر معاملے میں علم یقینی چاہیے؟ کیا دنیا کے سب معاملات میں ہمیں علم یقینی ہی چاہیے، یا ہمارا علم ظنی سے کام چل سکتا ہے؟ چل سکتا ہے۔ اور علم یقینی کہیں چاہیے یا کہیں بھی نہیں چاہیے؟ کچھ جگہوں پہ چاہیے۔ ڈویژن کیسے کریں گے کہ کہاں علم یقینی لازمی ہے اور کہاں علم ظنی سے کام چل سکتا ہے؟ سادے لفظوں میں، جہاں کمپنسیشن پاسبل ہے، جس جگہ کمپنسیشن پاسبل ہے وہاں علم ظنی چل جائے گا۔ میں جیکٹ خرید کے لے آیا اپنی تحقیق کے مطابق، اور وہ سب سے اچھی جیکٹ نہیں تھی، تو کیا فرق پڑے گا؟ میرا گزارا چل جائے گا۔ تو یہاں مجھے اتنا پاگل ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں پوری دنیا گھوم پھر کے سب سے اچھی جیکٹ خریدوں، میرا تو آدھی زندگی تو اسی میں گزر جائے گی، ٹھیک ہے نا؟ پہنوں گا کب اس کے بعد میں، ٹھیک ہے نا؟ تو لہٰذا سادہ سا اصول کیا ہے کہ جہاں علم ظنی کے نتیجے میں آپ کی رائے غلط ہو گئی، اور اس غلط رائے سے جو آپ کو نقصان ہوا وہ نقصان کمپنسیٹ ہو سکتا ہے، وہ افورڈ ہو سکتا ہے، وہاں آپ علم ظنی کے ساتھ چل سکتے ہیں، کیونکہ علم یقینی تک پہنچنا بہت مشکل کام ہے۔ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے کہ آپ 5-10 منٹ میں علم یقینی تک پہنچ جائیں۔ اور زندگی کے بہت سے معاملات کے ہیں ہمارے، وہ اس کیٹیگری میں ہیں، کمپنسیٹ ہو سکتے ہیں۔ مثلا سادی سی مثال ہے، آپ شادی کرنی ہے، تو ظاہر ہے جب آپ شادی کرنا چاہتے ہیں ایک حد تک آپ تحقیق کرتے ہیں کہ جس خاتون سے آپ شادی کرنا چاہتے ہیں اس میں وہ صفات ہیں یعنی جو آپ کو چاہیے، یا وہ آپ کے لیے عورت بہترین ہوگی کہ نہیں۔ لیکن آپ علم یقین تک پہنچنا چاہیں تو کیا ہوگا؟ کنوارے ہی قبر میں جائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ شادی ہونا پاسبل نہیں ہے۔ تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ اپنی حد تک زور لگاتے ہیں، معلومات لیتے ہیں، لوگوں سے پوچھتے ہیں، ویریفائی کرتے ہیں چیزیں، اس کے بعد آپ کیا کرتے ہیں؟ شادی کر لیتے ہیں۔ اب کیا یہ کمپنسیٹ ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ ہو سکتا ہے۔ یا تو یہ ہے کہ آپ کو معیار نہیں ملے گا تو آپ دیکھیں گے جو مل گیا اسے گزارا ہو سکتا ہے کہ نہیں گزارا ہو سکتا، تو آپ چلاتے رہیں گے، اور نہیں ہو سکتا تو آپ دوسری شادی کر لیں اگر ہمت ہے تو، جو کہ کر لینی چاہیے، لوگ نہیں کرتے۔ دوسری شادی کے بعد طلاق دے کے، ویسے دوسری ویسے بھی کر سکتے ہیں،
لیکن اپنی ذمہ داری پہ، کمپنی ذمہ دار نہیں، ٹھیک ہے. تو کمپنسیشن پاسبل ہے. اچھا، ورس سے ورس سینیریو آپ لے لیجئے کہ آپ نے ایک میڈیسن لی اور وہ میڈیسن آپ کو بچائے گی اس مرض سے کہ نہیں بچائے گی اس کا آپ کو علم یقینی نہیں ہے. تو میکسیمم کیا ہو جائے گا کہ وہ نہیں بچائے گی اور آپ کی زندگی ختم ہو جائے گی. تو زندگی تو ایک دن ختم ہونی ہی تھی، ٹھیک ہے. لیکن کچھ معاملات ایسے ہیں جس میں کمپنسیشن پاسبل نہیں. تو جن معاملات میں کمپنسیشن پاسبل نہیں ہے، غلطی کی گنجائش نہیں ہے، وہاں علم یقینی کے بغیر آپ نہیں چل سکتے. وہاں علم ظنی آپ کو کام نہیں دیتا. علم یقینی ہمیں جن جگہوں پہ چاہیے وہ کیا ہے کہ میں نے اپنی حقیقت جو پہچاننی ہے، اس زندگی کی حقیقت جو پہچاننی ہے، اس کائنات کی حقیقت جو پہچاننی ہے، اور اپنی زندگی کے مقصد کو جو پہچاننا ہے، اس میں میرے پاس غلطی کی گنجائش نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اگر ایک شخص اس دنیا میں مغالطے میں رہا اور وہ ناکام ہو گیا، اس کے پاس سیکنڈ چانس نہیں. اچھا، اگر ایسا ہوتا کہ ایک شخص ناکام ہو گیا اور فنا ہو گیا، اور ایک کامیاب ہو گیا اور جنت میں چلا گیا، تو پھر بھی گنجائش تھی کہ چلیں اگر کوئی ناکام ہو گیا تو بس وہ ختم ہو جائے گا، فنا ہو جائے گا، اور اگر کوئی کامیاب ہو گیا تو جنت میں چلا جائے گا. مسئلہ یہ ہے کہ یا عذاب ہے یا جنت ہے، ٹھیک ہے نا. یعنی یا پھینٹی ہے تو یا عیاشی ہے. تو اگر آپ کامیاب نہ ہوئے تو پھر پھینٹی ہے بہت سخت قسم کی، وہ افورڈیبل نہیں ہے. لہٰذا جہاں پہ کمپنسیشن پاسبل نہیں ہے وہ انسان کی زندگی کا مقصد ہے، اور وہ انسان کی اپنے بارے میں صحیح پہچان، اپنے مقصد کی پہچان، اس زندگی کی اصل حقیقت جاننا کہ زندگی کتنی ہے. اب ایک بندے کو مرنے کے بعد پتہ چلا کہ زندگی آگے بھی تھی تو کیا کرے گا؟ واپس تو نہیں آ سکتا، وہاں پہ بھی کچھ نہیں کر سکتا، اور اب وہ ہمیشہ ہمیشہ کا جو ہے عذاب ہے اس کے ساتھ کیا کرے گا؟ لہٰذا علم کے جو بھی ذرائع ہیں ہم یہ دیکھیں گے کہ ان میں سے کون سے ذرائع ہیں جو علم ظنی کا فائدہ دیتے ہیں اور کون سے جو علم یقینی کا فائدہ دیتے ہیں. اور پھر ہم دیکھیں گے کہ کن چیزوں میں علم یقینی لازمی ہے، اس میں ہم کمپرومائز نہیں کر سکتے، اور جن جگہوں پہ کمپرومائز کر سکتے ہیں وہاں پہ ہم علم ظنی سے کام چلا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اب آ جائیے ان ذرائع کی طرف. حواس خمسہ یا سادے لفظوں میں سائنس. سائنس علم یقینی ہے یا علم ظنی ہے؟ دلیل سائنس خود بھی یہی کہتی ہے کہ علم ظنی، وہ کہتی ہے نئی دلیل لے کے آئیں گے. سب سے بڑی بات یہ کہ سائنس خود ہی علم یقینی کا دعویٰ نہیں کرتی. سائنس جو فیکٹ بیان کرے گی وہ کہتی ہے یہ آج کی ڈیٹ میں فیکٹ ہے، نئی معلومات کے آنے سے یہ فیکٹ غلط ثابت ہو سکتا ہے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ علم سائنس وہ علم نہیں ہے جو آپ کو علم یقینی کا فائدہ دے، اور اگر یہ علم یقینی کا فائدہ نہیں دے سکتی تو آپ اس سے اپنے وہ والے مسئلے حل نہیں کر سکتے جہاں کمپنسیشن پاسبل نہیں. چلیں سائنس بڑے سے بڑا کیا کرے گی، کل کو اگر وہ کہتی ہے، ایک زمانے میں اس نے کہا چائے بری ہے یا کہہ لیجئے کہ دیسی گھی نہیں کھانا، تو کیا ہو گیا، ہم تھوڑا سا دیسی گھی سے یا چائے سے محروم رہ گئے. آج اگر وہ کہتے ہیں نہیں دیسی گھی اچھا ہوتا ہے اور چائے اچھی ہوتی ہے تو کوئی بات نہیں. اگر کوئی چائے اور دیسی گھی بغیر مر بھی گیا تو کوئی قیامت نہیں آئی، کوئی نقصان اتنا بڑا نہیں ہوا. ان معاملات میں تو ہم سائنس کو لے سکتے ہیں. بڑی سے بڑی بات یہ کہ ایک مرض کے علاج کے لیے سائنس نے دوا ایجاد کی، اس سے وہ علاج نہیں ہو پایا، اگلا زمانہ آیا تو انہوں نے پتا چلا کہ وہ دوائی ٹھیک نہیں تھی، نئی ڈسکوری ہوئی، ایک نئی دوائی آ گئی، پھر لوگوں کا علاج ہونا شروع ہو گیا. تو وہ جو پہلے شخص مر گیا تھا اس نے بالآخر تو مرنا ہی تھا، یعنی ناکام نہیں ہوا وہ، کیونکہ اس نے الٹیمیٹلی مرنا ہی تھا. اس کو لگ رہا ہے کہ میں جلدی مر گیا، ہمارے نظریے کے مطابق وہ اپنے ٹائم پہ ہی مرا ہے، اسباب اس طرح کے بن گئے اس کے. تو پہلا نقطہ تو یہ سمجھنا ہے کہ سائنس علم ظنی کا فائدہ دیتی ہے، علم یقینی کا نہیں دیتی. کسی کو اس پہ ڈاؤٹ ہے تو وہ کلیئر کر لے. ہے ڈاؤٹ؟ کوئی سائنٹسٹ نہیں بیٹھا ہوا یہاں. پچھلے کورس میں تو ایک صاحب اتنے پریشان ہو گئے اس بات پہ، وہ بار بار روک روک کے لقمہ دیں بیچ میں کہ آپ نے سائنس کی توہین کر کیسے دی. میں نے کہا جو بات سائنٹسٹ نہیں کہتے میں وہ کیسے کہوں؟ یعنی کون سا دنیا کا سائنٹسٹ ہے جو کہتا ہے کہ بس سائنس اخیر تک پہنچ گئی. بڑی مزے کی بات یہاں بتاؤں آپ کو. ایک معاملے میں سائنس اور اسلام کا ایک ہی اصول ہے.
ایک معاملے میں سائنس اور اسلام کا ایک ہی اصول ہے، وہ کیا ہے؟ ایمان بالغیب۔ سائنس اور اسلام دونوں کی بنیاد ایمان بالغیب ہے، لیکن آج کے زمانے کی اگر ہم بات کریں گے تو سائنٹسٹ کا ایمان بالغیب مسلمان کے ایمان بالغیب سے بہت زیادہ مضبوط ہے۔ جس دن سائنس ایمان بالغیب کا انکار کرے گی وہ سائنس کا آخری دن ہوگا، سائنس کی دکان بند ہو جائے گی۔ کیسے؟ سائنس کو یہ یقین ہے، یا سائنٹسٹ کو یہ یقین ہے کہ جو غیب ہے اس میں کچھ ہے، اس کو یہ اتنا پکا یقین ہے کہ غیب میں کچھ ہے، اور جو غیب میں ہے وہ کیا ہے اس کو ڈسکور کرنے کے لیے وہ اپنی زندگی بھی لگاتا ہے، وہ پیسہ بھی لگاتا ہے، وہ مشینیں بھی ایجاد کرتا ہے۔ جس دن سائنس یہ کہہ دے گی کہ اب غیب میں کچھ نہیں ہے، اس دن کیا ہوگا؟ سارے سائنٹسٹ فارغ ہو گئے گھر، ڈسکوری ختم ہو گئی نا۔ اب تو جو ہے اس کو چلانا ہے آپ نے، اس کے لیے سائنٹسٹ نہیں چاہیے، اس کے لیے تو آپ کو انجینئرز چاہیے اور ٹیکنیکل لوگ چاہیے آپ کو، ٹھیک ہے نا۔ اب ڈسکوریز تو ختم ہو گئی، تو کبھی وہ دن نہیں آئے گا جب سائنس ایمان بالغیب کا انکار کر دے، کبھی نہیں ہو سکتا۔ اور اس سے مزے کی بات کیا ہے کہ سائنس کا ایمان بالغیب دن بدن مضبوط ہوتا جا رہا ہے۔ کیسے مضبوط ہو رہا ہے؟ کہ جب ہمیں یہ معلوم تھا کہ اس فضا میں کچھ نہیں ہے، اور اگلے دن ہمیں پتہ چلا کہ نہیں، اس فضا میں فلاں بیکٹیریا بھی ہے، یا اس میں فلاں آکسیجن بھی ہے، تو اب ریشنلی سوچیں کہ اگر میں آج تک یہ سمجھتا تھا کہ اس ہوا میں کچھ نہیں ہے، اور کل مجھے پتہ چلا کہ اس میں آکسیجن ہے، یا اس میں فلاں گیس ہے، یا اس میں فلاں بیکٹیریا بھی ہے، تو عقل کیا بتاتی ہے؟ کہ عین ممکن ہے کہ کچھ اور بھی ہو جس تک ابھی تک میں نہیں پہنچا۔ گویا جتنی ڈسکوریز ہوں گی وہ کس بات پہ دلالت کریں گی؟ کہ ڈسکوریبل اور ہے۔ یہی سائنس کا معاملہ ہے۔ سائنس کو جب یہ پتا تھا کہ دنیا اتنی سی ہے، جب اس نے تحقیق شروع کی اس کو پتا چلا اتنی نہیں، اتنی ہے۔ جب اس نے اور تحقیق کی تو پتا چلا اتنی نہیں، اور بڑی ہے۔ تو جتنا سائنس ڈسکور کر رہی ہے اتنا اس کو پتا چل رہا ہے کہ انڈسکوریبل اور باقی ہے۔ تو سائنس تو ابھی تک کبھی نہ ابھی پہنچی ہے نہ کبھی پہنچے گی۔ اور سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے کہ جس وقت تک سائنس کو لگتا تھا کہ غیب اتنا سا ہے، تب تک تو یہ پاسبل تھا کہ ہم اگلے کچھ سالوں میں اس کو اچیو کر لیں گے۔ اس میں سے جب اتنا ڈسکور کیا تو پتا چلا یہ اتنا ہے، جب اس میں سے اتنا ڈسکور کیا تو پتا چلا یہ اتنا ہے۔ تھوڑا سا وہ اور ڈسکور کرتے ہیں تو کئی لاکھ گنا وہ غیب اور بڑھ جاتا ہے، پھر اور ڈسکور کرتے ہیں اور بڑھ جاتا ہے۔ اور یہ ریشو پروپورشن کیا بتا رہی ہے کہ غیب کو کمپلیٹ ڈسکور کرنا اس وقت فیزیبل ہوگا جب مزید غیب کو ڈسکور کرتے جا رہے ہیں اور ریمیننگ غیب کم ہوتا جا رہا ہے۔ جب تک وہ ڈیٹ نہیں آتی کہ سائنس یہ کہے کہ 90% یا جو 100 پوائنٹس تھے جو غیب تھا، ہم نے 2 ڈسکور کیا، اب 98 رہ گئے۔ وہ 2 کرتے ہیں، وہ 98 نہیں، وہ 99.9 پہ چلا جاتا ہے، پھر وہ 99.99 سے نیچے آ ہی نہیں رہا، بلکہ وہ اور اوپر ہی جا رہا ہے، اوپر ہی جا رہا ہے۔ لہذا سائنس کو جس بات کی شورٹی ہے وہ کیا ہے کہ غیب ختم ہونے والا نہیں۔ یہ وہ دعویٰ بھی اس وقت کریں گے جس وقت غیب ریڈیوس ہونا شروع ہو جائے، وہ پرسنٹیج جو ڈسکور ہوئی زیادہ ہو جائے اور جو انڈسکورڈ ہے وہ کم ہونا شروع ہو جائے، تو پھر وہ کہیں گے ہاں ہم اتنے سالوں میں پہنچ جائیں گے۔ تو یہاں تک تو اسلام اور غیب دونوں متفق ہیں کہ غیب میں کچھ ہے، لیکن غیب میں جو ہے اس تک پہنچنے کا رستہ اسلام اور سائنس کا الگ الگ ہے۔ سائنس مصر ہے اس بات پہ کہ غیب میں جو کچھ ہے ہم اس تک پہنچیں گے کیسے؟ تھرو سینسز، ٹھیک ہے نا۔ وہ کسی اور سورس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور اسلام کیا کہتا ہے کہ اس غیب تک پہنچنے کا ذریعہ سینسز نہیں ہے، کچھ اور ہے۔ کیوں؟ ہر انسان کے پاس زندگی محدود ہے، ہزاروں نسلیں گزر چکی ہیں انسانوں کی، اور سائنس آج تک الٹیمیٹ ریئلٹی تک نہیں پہنچی۔
تو کیا انسان یہ افورڈ کر سکتا ہے کہ الٹیمیٹ ریئلٹی تک پہنچے بغیر دنیا سے چلا جائے؟ آپ دنیا کی چیزیں کھانے پینے کی جو ہیں یہ بے شک ہر نسل الگ الگ ایجاد کرتی جائے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن پرپس آف لائف یا ریئلٹی آف ورلڈ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہر انسان کو مرنے سے پہلے پتہ ہونی چاہیے۔ اس میں یہ گنجائش نہیں ہے کہ بندہ کہے کوئی بات نہیں 10 نسلیں آگے جا کے تو ہمیں پتہ چل جائے کہ زندگی کا مقصد کیا ہے، وہ جو پیچھے 9 گزرے ہیں ان کا کیا بنے گا۔ لہٰذا غیب کے وہ سب سے بڑے بڑے مسئلے جو ہر بندے سے متعلق تھے، اسلام نے کیا کیا، ان کی خبر پہلے دے دی، اور سائنس ان چیزوں تک پہنچنے کے لیے کوئی آثار نہیں ہے کہ وہ پہنچ پائے گی۔ کیوں نہیں آثار؟ اس کا سوال نہیں، اس کا سوال ہے نا، وہ غیب کو ڈسکور کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی؟ غیب کا تعلق جس ہدایت سے وہ تو نہیں کرتے، نہیں تو کہہ رہے ہیں کہ نہیں، دیکھیں مین سمجھے چیز کے، وہ پہنچنا تو ریالٹی تک چاہ رہے ہیں نا، لیکن ریالٹی تک پہنچنے کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ جتنی ڈسکور کر رہے ہیں ان کو پتا اور زیادہ باقی ہے۔ سائنس، اچھا سائنس کبھی اپنے اصول میں رہ کر خدا کا انکار نہیں کر سکتی، اس بات بھی نہیں کر سکتی۔ جن لوگوں کو لگتا ہے نا ایک دن آئے گا کہ سائنس خدا کا اس بات کرے گی، سائنس خدا کا اس بات نہیں کر سکتی، لیکن مزے کی بات یہ کہ انکار بھی نہیں کر سکتی۔ سائنٹسٹ خدا کا انکار کرتا ہے جو کہ ڈنڈی مارتا ہے اصل میں، کیونکہ جو چیز آپ نے ڈسکور نہیں کی اس کی آپ نفی کیسے کر سکتے ہیں؟ سائنس کیا کرتی ہے، جو چیز اس نے ڈسکور کر لی وہ اس کا اس بات کرتی ہے کہ یہ ہے، یہ اس کے دلائل ہے۔ جو ڈسکور نہیں کی اس کو پتہ ہی نہیں ہے اس میں کیا ہے تو اس کا انکار نہیں۔ سائنس یہ کہے کہ خدا نہیں ہے تو کیا آپ نے کل کائنات ڈسکور کر لی؟ نہیں کی۔ جب نہیں کی تو آپ انکار کیسے کر سکتے ہیں؟ اس بات اس لیے نہیں کر سکتے کہ خدا کی ذات سائنس کی اس میں سینسز میں آئے گی نہیں کبھی، تو نہ اس بات کر سکتے ہیں نہ انکار کر سکتے ہیں۔ لیکن سائنٹسٹ کیا کرتے ہیں، وہ کہہ رہے ہوں گے خدا نہیں ہے۔ عقل انکار کرے وہ ایک الگ بات ہے، کسی کی عقل انکار کر دے، فلسفے میں انکار کر دیا جائے، وہ اپنے علم کی حد تک بات سمجھ میں آنے والی ہے۔ سائنس نہیں کر سکتی، سائنس کے پاس کوئی طریقہ ہی نہیں ہے خدا کا انکار کرنے کا۔ ریشنلی کہیں یہ ایسے ہوا ویسے ہوا، بھئی اب وہ ریشنل فیز الگ چلا گیا نا، وہ فن الگ ہے، ٹھیک ہے نا۔ سائنس کے اعتبار سے آپ کیسے کہہ سکتے ہیں خدا نہیں ہے؟ اسی لیے کبھی بھی کوئی بندہ جو پیور سائنٹسٹ ہے وہ اس بحث میں نہیں پڑے گا، یا اگر وہ کہے گا خدا نہیں ہے تو اس وقت سائنٹسٹ کے طور پہ بات نہیں کر رہا ہوگا، اس وقت وہ ایک ملحد کے طور پہ یا ایک فلسفی کے طور پہ یا ایک عام انسان کے طور پہ بات کر رہا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب حواس خمسہ کا مسئلہ یہ ہے کہ نمبر 1 تو جو ایک انسان ہے وہ جب اپنے حواس کے ذریعے معلومات حاصل کرتا ہے تو وہ تسلی حاصل نہیں کر سکتا کہ میری معلومات صحیح ہیں۔ کیوں تسلی حاصل نہیں کر سکتا؟ کہ اس کی اپنی زندگی کا مشاہدہ اسے کیا بتاتا ہے؟ یعنی حواس کو آپ ایک دوسرے معنی میں مشاہدہ بھی تو کہہ سکتے ہیں نا، ٹھیک ہے، مشاہدہ۔ اس کا اپنا مشاہدہ اس کو یہ بتاتا ہے کہ میں کل تک جس کو ٹھیک سمجھتا تھا آج وہ چیز مجھے پتہ چلا ٹھیک نہیں ہے۔ اور ہم میں سے کوئی انسان ایسا نہیں ہوگا جو آج سے 10-15 سال پہلے جس چیز کو صحیح سمجھتا تھا آج کو غلط نہ سمجھتا ہو، کوئی ایک چیز ایسی، یا آج سے 10-15 سال پہلے جس کو غلط سمجھتا تھا اس کو آج ٹھیک نہ سمجھتا ہو، کوئی نہ کوئی ایک چیز تو ہوگی نا۔ کوئی ایسا انسان ہے جو کہے کہ بچپن سے لے کے آج تک میری کوئی رائے نہیں بدلی؟ ایک انسان بھی نہیں ہو سکتا دنیا میں۔ لازماً اس کی انڈرسٹینڈنگ چینج ہوئی ہے، لازماً اس کا مشاہدہ بچپن میں وہ جو چیز سمجھتا تھا وہ، اور اس کو اس وقت اس کو وثوق تھا کہ ایسے ہی ہے، لیکن ایک خاص ایج میں جا کے کیا ہوا، تبدیل ہو گئی۔ اور ابھی جو ریمیننگ زندگی ہے اس کے بارے میں وہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ آپ چینج نہیں ہوگی۔ یعنی کل میں کچھ اور سمجھتا تھا آج میں کچھ اور سمجھتا ہوں، یہ عقلی دلیل یہ بتاتی ہے کہ اس بات کا بالکل امکان ہے کہ جیسے کل سے میری آج رائے چینج ہوئی ہے آج سے کل چینج ہو جائے۔ تو ایک تو انڈیویجول کا مسئلہ یہ ہے کہ ایک انڈیویجول اپنے مشاہدے پہ ریلائی نہیں کر سکتا، وہ تو اپنی زندگی کے چھوٹے چھوٹے معاملات جو ہیں اس میں اس کو پتا ہے کہ میری رائے بدلتی رہی ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے حقائق کے بارے میں وہ پکا ہو جائے کہ میں صحیح سمجھتا ہوں۔ بھائی مجھے اپنے ساتھی کا نہیں پتا تھا کہ یہ میرا وفادار ہے یا یہ غدار ہے، اور میں یہ کہوں کہ مجھ میں اتنی سمجھ بوجھ ہے کہ میں دنیا کے جو کل کائنات کے حقائق ہیں وہ میں اپنے مشاہدے سے جانتا ہوں۔ پھر کسی کے مشاہدہ کے ٹھیک ہونے کے لیے 2 چیزیں چاہیے۔ نمبر 1 مدت، اور نمبر 2 وسعت، کہ مشاہدہ کی مدت کتنی ہے اور مشاہدہ کی وسعت کتنی ہے، یعنی کس شخص کا مشاہدہ زیادہ ایکوریٹ ہوگا، جس کے مشاہدے کی مدت بھی زیادہ ہے اور وسعت بھی۔ مدت سے کیا مراد ہے؟
5 سال کا مشاہدہ اور 50 سال کے مشاہدے میں کیا ہے فرق؟ جتنا زیادہ عرصہ آپ دنیا کو دیکھتے رہتے ہیں آپ الگ الگ شکلیں لوگوں کی دیکھتے ہیں. جس نے 5 سال دیکھے ہوئے ہیں اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ دھوکہ کیا ہوتا ہے. جس نے 30 سال دیکھے ہوئے اس کو پتہ ہے کہ بھائی جب اس فیس سے بندہ آتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے. مثلا بالفرض ایک بندہ ہے 10 سال کا, اس کا ایک بھائی 8 سال کا, ایک 12 سال کا ہے, تو اس کو اس کے مشاہدے میں یہ بات کہاں آنی ہے کہ بھائیوں کی بھی آپس میں لڑائیاں ہو سکتی ہیں, ٹھیک ہے نا. لیکن وہی بندہ جب 25 26 28 سال کی عمر کو پہنچے گا تو اس کو پتہ چلے گا کہ نہیں بھائی یہ جو جذبات وہ تھے وہ کسی اور زمانے کے تھے, یہ بدل بھی جاتے ہیں. اسی طرح جو 60 سال کی عمر کو پہنچے گا وہ اور فیزز دیکھے گا. تو جتنا اس زمانے کی مدت زیادہ ہوتی ہے اتنا کسی کا مشاہدہ ایکوریسی کی طرف جا سکتا ہے. اور انسان کا مسئلہ کیا ہے کہ نمبر 1 اس کو یہ نہیں پتا کہ میری مدت میرے پاس ہے کتنی. یا تو یہ طے ہو کہ ہر انسان نے 70 80 سال زندگی گزارنی ہے, پھر تو ٹھیک ہے, میں اگلے لمحے مر سکتا ہوں. تو میں کل بڑے حقائق جو ہے ان کو جاننے کے لیے انتظار کر سکتا ہوں کہ میرا مشاہدہ اسٹرانگ ہو جائے تو میں ان حقائق تک پہنچوں گا, میں نہیں کر سکتا. نمبر 2 ہے وسعت. مشاہدہ 60 سال کا لیکن صرف گاؤں کا ہی ہے تو کیا ہوگا وہ. اور آپ دیکھیں نا جو لوگ ہمیشہ بس گاؤں میں ہی رہے, کبھی شہروں میں نہیں گئے, باقی دنیا نہیں دیکھی, وہ کتنے شور ہوتے ہیں کہ جو ہمیں سمجھ آیا وہی صحیح ہے. ایک گاؤں ہے, وہاں پہ ایک چھوٹی سی پہاڑی سی ہے, اس پہاڑی پہ اگر آپ جائیں اور ایسے ہاتھ سے تھوڑی سی مٹی کھودیں تو پانی نکل آتا ہے. اس کے آس پاس پانی نہیں ہے, اس کے آس پاس آپ کو بورنگ کرنی پڑے گی تو جا کے پانی آئے گا. اس پہاڑی پہ تھوڑی سی مٹی کھودیں ہاتھ سے تو ایسے وہ آپ تھوڑا سا گڑھا بنائیں نا تو تھوڑی دیر میں اس میں پانی آنا شروع ہو جاتا ہے. تو اس پہاڑی کے اوپر ایک قبر ہے, تو وہ سارے گاؤں والے کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پیر صاحب کی کرامت ہے. میں بھی ایک دفعہ وہاں گیا بچپن میں, تو میں نے بھی وہ ایسے کر کے دیکھا تو واقعی پانی, تو ہمیں بھی لگا کہ شاید یہ واقعی وہ پیروں کی کرامت ہے. پھر مجھے کسی بندے نے بتایا جو جغرافی کا ماہر تھا کہ یہ علاقے انگریزوں کے علاقوں میں بھی ہیں. اس طرح کی چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں یہ تو انگریزوں کے کافروں کے علاقوں میں بھی ہیں. نہ وہاں کوئی قبر ہے, نہ وہاں کوئی پیر صاحب ہے, کچھ بھی نہیں ہے. تو اصل میں تو یہ فینومینا ہے. زمین کے کچھ حصے ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ کوئی ایک ایسا فینومینا ہوتا ہے جس سے پانی اوپر پہاڑ تک آ جاتا ہے. تو یہ کوئی کرامت نہیں ہے بلکہ یہ ایک نیچرل فینومینا ہے جو کہ دنیا کے بہت سے خطوں میں پایا جاتا ہے. اب آپ سوچئے کہ اس گاؤں کے لوگ اگر سفر کرتے اور وہ ان علاقوں میں جاتے جہاں کوئی پیر نہیں, کوئی مومن نہیں, کوئی کچھ نہیں, اور وہاں پہ بھی اس طرح کی پہاڑیاں ہیں اور وہاں سے بھی اس طرح سے پانی نکلتا ہے, تو کیا ہوتا؟ وہ جو عقیدہ بنا کے بیٹھے ہوئے تھے وہ نہ بیٹھتے. یہ ہے بیسیکلی وسعت. اب ایک انسان کے لیے کتنا فیزیبل ہے کہ وہ کتنا مشاہدہ کرے, کتنے عرصے کا مشاہدہ کرے کہ وہ حقائق تک پہنچے گا. اور کل انسانیت کی بات اگر ہم کریں تو کل انسانیت جو مشاہدے کرتی چلی جا رہی ہے اس کے مشاہدے میں بھی اتنا فرق آتا جا رہا ہے کہ وہ بھی ایک جگہ ٹک نہیں پا رہے. آج سے 50 سال پہلے تک کا جو انسان تھا اس کے نزدیک جو دنیا تھی وہ کچھ اور تھی. آج جو انسان ہے اس کی دنیا بالکل ہی کچھ اور ہے. اور اس سے کیا پتا چلا کہ ابھی مشاہدہ اور باقی ہے اور باقی ہے. تو یہ وہ میدان ہے ہی نہیں جو آپ کو ان سوالوں کا جواب دے سکے جس میں علم یقینی ضروری ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ زیرو ہے کہ آپ کہیں گے اس علم سائنس زیرو ہو گیا. آپ علم سائنس سے صرف ان سوالوں کا جواب لیں گے جہاں پہ غلط بھی ہونے پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, افورڈ کر سکتے ہیں آپ. لہذا سائنس نے ہماری ویسے میری تو خیر تھوڑی آراء مختلف ہیں اس حوالے سے. یہ جو ٹیکنالوجی جو بھی ایجاد ہوئی ہے اس نے ہمیں فائدہ کم دیا اور نقصان زیادہ کیا ہے. مجھے پتہ ہے آپ لوگوں کے جذبات مجروح ہو رہے ہوں گے, پھر کسی موقع پہ اس پہ بات کریں گے, دلائل کے ساتھ بات کریں گے. تو لیکن وہ جو نقصان ہے وہ افورڈیبل ہے, کیونکہ اس کا ورس سے ورس نقصان یہ ہوگا کہ زندگی ختم ہو جائے گی بندے کی, بندہ بیمار ہو جائے گا. کوئی بات نہیں, مقصد کی کامیابی اور ناکامی کا اس سے تعلق نہیں ہے. اس کے ہوتے ہوئے بندہ مقصد میں کامیاب ہو سکتا ہے. تو لیکن اپنے بڑے اور اصل سوالوں کے لیے ہم سائنس پہ رلائے نہیں کر سکتے, کیونکہ سائنس ایک جگہ پہ خود ٹکنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہاں تک کوئی سوال ہے تو کر لیں, باقی 2 ذرائع پہ کل بات کریں گے. آپ نے یہ کیٹیگرائزیشن کی ہے جی, اس کا ذریعہ کیا ہے, مطلب کس کا؟ یہ جو آپ نے بتایا کہ 3-4 یہ خبر ہے, عقل ہے, یا یہ کہ کس پہ اعتبار کرنا ہے کس پہ اعتبار نہیں کرنا. جی جی, ایک تو یہ سوال. دوسرا یہ ہے سر کہ ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ جو بھی بات
initially کریں گے تو وہ دلیل کے ساتھ ہوگی. والی بات ہوگی. جی جی اب یہ بات جب میں کسی ایسے بندے سے کروں گا جو کہ بس بھی آدمی نہیں ہے، اس کو کیسے یہ جی. نمبر 1 تو یہ ہے کہ ان 3 کا کوئی انکار ہی نہیں کرتا، کوئی بھی انکار نہیں کرتا اس کا. خبر کا تو ابھی تو سمجھیں گے تو آپ پھر بتائیے گا نا کہ انکار کرتا ہے کہ نہیں. ابھی تو اس پہ بات ہی نہیں ہوئی. دنیا میں کوئی انسان نہیں ہے جو ان 3 میں سے کسی ایک ذریعے کا انکار کر سکے. نمبر 1 یعنی یہ کہ آپ کہہ لیں کہ متفق بات ہے. نمبر 2 یہ ہے کہ یہ تینوں چیزیں وہ ہیں جو ہماری زندگی کا حصہ ہیں. اس میں سے آپ ایک کا انکار کریں گے آپ کی آدھی زندگی فارغ ہو جائے گی. مثلا آپ کہتے ہیں حواس خمسہ علم کا ذریعہ نہیں ہے، تو آپ اپنی زندگی کو ایک دفعہ ذرا چیک لسٹ بنائیں اور آپ دیکھیں کہ کتنے چیزیں ہیں جن کو آپ مانتے ہیں وہ حواس خمسہ کے ذریعے آئی ہیں، نہ وہ عقل کے ذریعے آئی نہ خبر کے ذریعے آئی. اچھا آپ کہتے ہیں نہیں میں عقل کو نہیں مانتا، تو آدھی زندگی کی چیزیں آپ کے پاس جو آئی ہیں وہ عقل کے رستے سے آئی ہیں، تو آپ کو ان کو زندگی سے نکالنا پڑے گا. ان میں سے ایک کا بھی انکار کر کے کوئی بندہ اپنی زندگی کو جسٹیفائی نہیں کر سکتا. پریکٹیکلی کوئی کر کے دیکھ لے، وہ کہے جی میں نہیں مانتا کہ عقل کو ذریعہ علم ہے، تو پھر وہ اپنی جتنی معلومات ہیں زندگی کی یا جو وہ مانتا ہے وہ ثابت کرے کہ یا وہ حواس خمسہ سے ہیں یا خبر کے ذریعے ہیں، تو کیا ہوگا؟ وہ نہیں کر سکے گا. واضح؟ تو یہ 3 چیزیں ہی انسانی زندگی کا وہ ہیں، مجموعہ ہیں، اس سے باہر کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ جو باہر یہ جیسے ہم نے ادھر جو باتیں لکھی تھی، انسانوں کی عظیم اکثریت ان کو نہیں مانتی اور وہ زندگی گزار رہی ہے نا. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ تو جزوی سی باتیں ہیں بہت. یہ وہ 3 چیزیں ہیں جو ہمارے، یعنی آپ یوں کہہ لیجئے آپ اپنی تمام معلومات کی لسٹ بنائیے جو آپ کے علم میں چیزیں ہیں، اور آپ اس کو چیک کرتے جائیں، آگے 3 کالم بناتے جائیں، تو یا وہ اس ذریعے سے آپ تک پہنچی، یا اس ذریعے سے پہنچی، یا اس ذریعے سے پہنچی. باقی اگر آپ کے پاس ادھر سے کچھ چیزیں آئی ہیں تو اگین وہی بات ہے کہ اس کی اتھینٹسٹی آپ ثابت نہیں کر سکتے. ان تینوں کی اتھینٹسٹی ثابت ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ یعنی اسٹینڈرڈ طریقے سے اس کی اتھینٹسٹی ثابت کرنا پاسبل ہے، اور ہم کریں گے ایک چیز کی انشاءاللہ.